자, 출애굽기 40장. हाँ जी निकालें जी 40वां बाब निकालें उसका 자, 우리 करूब 34절에서 38절까지를 보겠습니다. मंगो ये 34절에서 38절. ये हाँ जी 34 से लेके 38 बाब तक पढ़ेंगे आज देखेंगे इसमें 우리 같이 합독하시겠습니다. हाँ जी 40वां बाब उसकी 34 से 38वीं आयत है 구름이 해막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 और ये लिखा है तब खैमा इज्तिमा अबर से छा गया और मस्कन खुदा के जलाल से ममूर हो गया और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदा के जलाल से ममूर था और बनी इसराइल के सारे सफर में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता था तो वो आगे बढ़ते थे पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता था क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने और उसके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें से आग रहती थी आमीन 아멘. 자, 우리 오늘은 우리 신학생들이 좀 집중을 해야 될 것 같습니다. तो हमें कुछ चीजों पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी चीज पर जो है फोकस करना है आज 내일 우리 한국의 주일날이라 제가 준비할 게 많아서 오늘은 강의를 1시간만 하도록 하겠습니다. तो कल जो है कहता है कि मैं कल संडे है तो मैंने भी तैयारी करनी है तो इसलिए जरा गौर से देखना है आज थोड़ी जल्दी ये फारग कर देंगे आप 아멘. आमीन 자, 우리 출애굽기 40장은 예, 전도자에게만 목사님. 영혼의 예, 목사님. 축복입니다. 예, 김한근 목사님. 예, 잠깐만요. 알렉스 목사님, ये 해주세요. 김한근 목사님 바빠서 오늘 1시간밖에 강의를 못하니까 ये 김한근 목사님은 1시간 하시고 나가시고 ये 그 이후에 제가 이어서 2시간 더 강의를 하겠습니다. 그래서 오늘 예, 총 3시간 예정대로 하는 것으로 하겠습니다. 예, ये हाँ जी वो कह रहे हैं कि 1 घंटा जो आप पहले है ना वो पास्टर साहब करेंगे तो उसके बाद हमारे चौमुंशिक मुख्तानिम जो है वो 2 घंटे आपको वो पढ़ाएंगे बाद में ठीक है 아멘. आमीन 아멘. 예, 자, 우리 출애굽기 40장은 우리 전도자에게 임할 영혼의 축복입니다. और अगर हम देखा तो ये खरूज की किताब 40वें बाब में ये है खुदा के जलाल के लिए जो है वो बरकत हमें मिलती है 우리 출애굽기 39장 32절부터 43절까지를 보면 성막의 완성이 나와 있어요. तो अगर हम 39वां बाब उसमें देखें तो वहां पर हमें काम की तकमील जो है वो मस्कन खैमा इज्तिमा का बनता है वो मंजर आता है 자, 성막 위에 여호와의 영광이 임했다. तो लिखा हुआ है कि तो उसके सारे जलाल के लिए अबर छा रहे खुदा के जलाल से ममूर हो गया तब खैमा इज्तिमा अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से ममूर हो गया 자, 그러면 왜 하나님은 이스라엘 백성들에게 성막을 주셨을까요? और क्यों खुदा ने इसराइली लोगों को खैमा इज्तिमा जो था खैमा बनाने का वक्त कहा था 우리 39장 43절에 보니까 이스라엘 백성들을 축복하기 위해서 तो अगर देखा जाए तो ये खुदा ने उनको बरकत देने के लिए ये सब कुछ किया था 자, 그래서 오늘 32절에 보니까 여호와께서 명하신 대로 성막을 지었다. तो अगर 32वीं आयत में देखें तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है उन्होंने ये काम किया 내게 보인 식양대로 성막을 지었다. कि जो खुदा ने कहा था खुदा के कहने के हुक्म के मुताबिक जो है वो उन्होंने वो खैमा इज्तिमा बनाया 우리 출애굽기 25장 40절입니다. और ये है 25वां बाब उसकी 14वीं आयत 그러면 내게 보인 식양대로 할지니라 이 말은 말씀 중심 언약 사상 말씀 성취의 축복대로 성막을 지었다.
तो उन्होंने खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए, ताकि खुदा जाकर उस खैमा इज्तिमा में खुदा के कलाम को सुना जाए कि खुदा उनसे क्या कहता है। 그러면서 성막을 지어놓고 하나님은 이스라엘 백성들을 축복하셨다. और जब उन्होंने खैमा इज्तिमा जो बनाया तो खुदा ने उनको बरकत अता की। 자, 그러면 우리가 여기서 한 가지 기억해야 될 거 있어요. तो हमें यहाँ पर कुछ दिल में रखने के लिए बातें जो हमने जिस पर अमल करना है वो हमारे ज़हन में होनी चाहिए। 성막을 짓고 났더니 오늘 34절에 보니까 그 후에 구름이 해막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만했다. तो अगर हम 40वें बाब उसकी 34वें हम देखें तो लिखा हुआ है तब खैमा इज्तिमा परवर छा गया और मस्कन खुदा के जलाल से ममूर हो गया। 구름이 해막에 덮였다라는 말은 무슨 말이에요? तो खैमा इज्तिमा पर अबर का छा जाना इसका क्या मानी है? 하나님이 이스라엘 백성들을 인도하실 것을 약속하셨고 और के खुदा ने वादा किया था कि वो इसराइलियों की मदद करेगा। 여호와의 영광이 해막에 충만함에 이 말은 하나님의 나라가 성막 중심으로 임한다는 걸 말씀해 주고 있어요. वो मस्कन जो खुदा के जलाल से ममूर हो गया तो इसका मतलब है कि वहां खुदा की बादशाही कायम हो गई। 다시 말하면 하나님이 함께 하실 성막이라는 거예요. और अगर एक दूसरी बात कही जाए कि इसका मानी क्या है कि खुदा उनके साथ था। 자, 그래서 우리가 오늘 36절, 37절을 보니까 अगर हम 37 से 39 तक देखें तो उसमें ये लिखा है 구름이 성막 위에서 떠오를 때는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나가고 구름이 떠오르지 않을 때는 떠오르는 날까지 나아가지 아니했다. तो 37वीं 38वीं आयत में ये बात लिखी हुई है कि पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने उसके सामने सफर में दिन के वक्त मस्कन पर ठहरा रहता था। 자, 구름이 떠오를 때만 발행을 했고 कि जब वो अबर चलता था तो ये भी चल पड़ते थे। 38절에 보니까 낮에는 구름 위로 밤에는 불로 인도를 했다. तो ये 38वीं आयत में देखें कि सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन भी बैठा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। 근데 38절에 보니까 이스라엘 온 족속이 친히 보았다. तो अगर देखा जाए तो है क्योंकि खुदावंद का बर इस्राएल के सारे घराने के सामने। 자, 우리가 40장에서 몇 가지 기억해야 될 것이 있어요. तो हमें ये 40वें बाब में हमें कुछ चीजों को जो है वो याद रखना है। 1절에 보니까 여호와께서 명하신 대로 성막을 지었다. तो अगर 40वें बाब पहली आयत में लिखा है कि खुदावंद के कहने के मुताबिक उन्होंने खैमा इज्तिमा जो है वो खड़ा किया बनाया। 그래 16절에 보니까 모세가 그같이 행하되 그 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 행했다. तो अगर 40वां बाब उसकी 16वीं आयत देखें तो लिखा है मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म किया था उसी के मुताबिक किया। 자, 그래 출애굽기 40장의 특징이 나오죠. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा जो है खुदा के कहने के मुताबिक उन्होंने बनाया और 34वीं आयत में वो काम पूरा होता है। 여호와께서 모세에게 명하신 대로 되리라. कि जो कुछ खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था उसने वैसा ही किया। 다른 말씀이 우리 19절, 21절, 23절, 25절, 27절, 29절, 32절에 반복적으로 나와요. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 22 से लेकर 29 तक किस तरह खुदावंद ने क्या क्या हुक्म दिया था, कैसे उसको बनाना था, ये पूरा वहां पर लिखा हुआ है। 그리고 33절에 보니까 모세가 이같이 역사를 필하였더라. तो अगर 33वीं आयत में लिखा है कि मूसा ने क्या किया कि उसको मस्कन के गिर्द सहन के गेर का सहन के दरवाजे का पर्दा डाला और इस तरह ये काम सारा मुकम्मल हुआ। 우리 39장 43절에 보니까 모세가 그 필요한 모든 것을 봤다. तो लिखा हुआ है कि अगर देखा जाए तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कुछ था खुदा ने वो सब कुछ देखा। 자, 그래서 40절에는 보면 그 후에라는 말로 시작이 돼요. तो फिर उसके बाद जो काम हुआ है वो खुदा उन्हें दिखाना चाहता है। 자, 그 후에라는 말은 무슨 말이냐? तो इसका क्या मानी है? 성막이 여호와의 명대로 완성된 그 후를 의미하는 겁니다. कि ये है कि उन्होंने जो खैमा इज्तिमा बनाया था वो काम मुकम्मल हुआ। 자, 그래서 43절에 보니까
출애굽기 39장 43절에 보니까 देखा 모세가 जाए 마침 모든 것을 본 적 여호와께서 명령하신 대로 되므로 모세가 그들에게 축복하였더라 그렇게 나와 있죠. तो अगर देखा जाए तो लिखा है कि मूसा ने सब कलाम मसला किया और उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया और मूसा ने उनको बरकत दी। 자, 그래서 하나님께서는 성막을 하나님이 만들었기 때문에 또 여호와께서 명하신 대로 됐기 때문에 이스라엘 백성들을 축복하실 수밖에 없다. कि जब खुदा के कहने के मुताबिक उन्होंने मस्कन खड़ा किया, खैमा इज्तिमा बना लिया, सब कुछ जो खुदा ने कहा था, तो फिर खुदा को बरकत देने के अलावा और कोई काम नहीं था। उनको बरकत खुदा ने देनी थी क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक अमल किया था। 자, 그러면 우리가 여기에 성막은 뭘 의미하죠? तो यहाँ पर हम जो खैमा इज्तिमा उसको किसने तशबीह दे सकते हैं? 교회를 의미하는 겁니다. और ये चर्च की तस्वीर जो है अक्सर चर्च का अक्स हमारे सामने पेश करता है। 성막 위에 여호와의 영광이 나타났다. तो लिखा हुआ है कि खुदा के खैमा इज्तिमा पर छा गया और मस्कन खुदा के जलाल से ममूर हो गया। 자, 출애굽한 이스라엘 백성들은 반드시 성막 중심으로 생활을 해라. ये था कि जितने वो मिस्र से निकल के लोग आए थे, खुदा ने उन्हें कहा कि तुम्हारी इबादत जो है वो एक खैमा इज्तिमा के मुताबिक तुम्हारी अपनी जिंदगी बसर करनी है। 자, 이 말은 무슨 말이죠? इसके क्या मानी है? 자, 구원받은 하나님의 자녀들은 교회 중심으로 생활을 해라. ये है कि जो मसीह पर ईमान रखते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जो है इबादत के मुताबिक जो है वो बसर करनी है। 자, 그래서 우리가 에베소서에 보면 에베소서 1장은 구원의 축복을 의미하고 있죠. तो अगर हम देखें कि इफ्सियों पहला बाब उसके क्या उसे कहते हैं नजात की बरकत क्या है वो हमें नजर आता है वहां पे। 에베소서 2장은 복음의 축복. और ये है कि इफ्सियों पहले बाब में हमें गॉस्पल की बरकत हमें मिलती हैं। 자, 우리 에베소서 3장은 전도의 축복. और अगर उसका तीसरा बाब देखे जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि एवेंजलिज्म की या मिशन की बरकत। 자, 에베소서 4장은 교회의 축복. और अगर चौथा देखा जाए उसका बाब तो उसमें है चर्च की बरकत। 에베소서 5장은 가정의 축복. और अगर पांचवा देखा जाए तो ये है खानदानी बरकत। 에베소서 6장은 영적인 축복을 말해주고 있죠. और छठा बाब अगर देखे तो उसमें रूहानी बरकत का जिक्र हमें मिलता है। 자, 그러면 우리 에베소서 4장에 보니까 이런 말씀이 있어요. तो अगर हम इफ्सियों चौथा बाब में देखें तो इस तरह लिखा हुआ है 에베소서 4장 11절에 보니까 कि चौथा बाब उसकी 11वीं आयत में इस तरह लिखा है 그거 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 और लिखा है और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이니라 그랬어요. तो ताकि लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। 자, 교회 안에 하나님은 직분을 줬다. और ये है कि खुदा ने हमें लक़ब भी दिए हुए हैं चर्च में रहते हुए। 자, 어떤 사람은 사도로, तो कुछ लोग रसूल हैं 또 어떤 사람은 선지자로, और कुछ लोग जो हैं वो नबी हैं 또 어떤 사람은 복음 전하는 자로, और कुछ मुबशर हैं 또 어떤 사람은 목사와 교사로. और कुछ लोग जो पास्टर हैं और कुछ लोग हमारे उस्ताद हैं। 왜 이 교회 안에 이러한 직분을 줬냐고요. तो क्यों इस तरह के जो लक़ब हैं वो अलग-अलग लोगों को दिए हुए हैं। 그 이유가 에베소서 4장 12절에 나와 있어요. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर चौथा बाब उसकी 10वीं आयत में ये बात इसी तरह लिखी हुई है। 자, 성도를 온전하게 하여 क्या है ताकि वो सब जो मुक़द्दसीन जो है 12वीं आयत में ताकि लोग मुक़द्दस लोग कामल बने। 자, 여기 온전하게 한다는 말은 무슨 말이에요? और मुकम्मल होने का क्या मतलब है? 복음을 각인 뿌리 체질화시키는 걸 말해요. तो ये है कि कामल हम किस तरह बना सकते हैं, कामल हो सकते हैं कि हमारी जो आदात है, हमारी रवशें हैं, हमारी जड़ है वो मसीह में मजबूत होनी चाहिए। 자, 그리고 여기에 봉사의 일을 하며 그랬어요. तो फिर लिखा हुआ है कि मसीह खिदमत गुजारी का काम क्या है, खिदमत गुजारी का काम किया जाए। 봉사의 일을 한다는 말은 무슨 말이에요? तो खिदमत गुजारी के काम करने का क्या मानी है?
자, 믿음이 연약한 사람, कि उन लोगों के जिनके ईमान कमजोर हैं, 그다음에 치유받아야 될 사람, तो जिनको शफा की जरूरत है, 그다음에 우리 복음이 안 된 새 가족들, और वो लोग जो हमारे नए खानदान में जो नए मसीह को कबूल करते हैं, नए लोग चर्च में आते हैं, 이 사람들의 심부름을 하라고. ताकि वो उनको तकवीयत पहुंचाई जाए। 하나님께서는 직분을 주셨어요. और इसीलिए खुदा ने सबको जो है लक़ब दिए हैं। 그리고 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 그랬어요. तो लिखा हुआ है और मसीह का बदन तरक्की पाए। 자, 그리스도의 몸을 세운다는 말은 무슨 말이에요? तो और मसीह का बदन तरक्की पाए, इसका क्या मानी है? 교회를 세워나가는 걸 말해요. ये है कि चर्च जो है उसको बनाया जाए। 자, 교회를 세운다는 말은 무슨 말이에요? और चर्च को बनाने का क्या मानी है? 교회는 복음을 전해서 कि खुदा हमें चर्च में जो है वो गॉस्पल की खुशखबरी की मनादी जो है वो करनी चाहिए, 제자를 세우고, ताकि वहां से शिगिर्दों को बनाया जाए, 그다음에 이 렘넌트를 세우고, और रेमनेंट्स को जो है वो उनमें इजाफा किया जाए, 그다음에 교회 건축을 하고, और चर्च जो है वो उसकी तमीर में हिस्सा लिया जाए। 이것이 바로 그리스도의 몸을 세우려 하심이니라. और ये है कि और मसीह का बदन तरक्की करता जाएगा, या मसीह का बदन तरक्की पाए। 자, 우리가 마음에 담아야 될 메시지가 있죠. और हमारे दिल में बिठाने वाला एक पैगाम भी है। 오늘 또 나는 성도들을 온전케 하는 일에 헌신해야 되겠다. तो मैंने अपने चर्च मेंबरान के लिए मैंने खिदमत गुजारी का काम करना है। 성도들을 제자로 만드는 데 내가 심부름을 해야 되겠다. तो मुझे अपने जो चर्च मेंबर है उनमें शिगिर्दों में इजाफा करने के लिए मुझे उनकी खिदमत भी करनी है। 그래서 자꾸 제자가 모이는 교회로 만들어야 되겠다. तो इसलिए हमें जो है वो शिगिर्दों के जमा होने वाला चर्च बनाना चाहिए। 자, 여기에 우리가 응답을 가져야 돼요. और यहाँ से हमें एक जवाब भी हासिल करना है। 자, 그래서 우리가 마음에 담아야 될 거 있죠. तो उसमें भी हमें अपने दिल में बिठाने वाली कुछ चीजें हैं। 자, 우리가 구원은 그리스도로 복음으로 내가 구원을 받아요. और हमने मसीह के गॉस्पल के जरिए खुशखबरी के जरिए जो है ये नजात हासिल की है। 그런데 우리의 삶의 모든 풍성함과 축복은 교회를 통해서 받는 거예요. और हम चर्च के वसीले से ही तमाम जो है वो बरकत और तमाम जो खिदमत है वहां से हासिल करते हैं। 자, 그래서 에베소서 4장 16절에 이런 말씀 있죠. तो अगर हम इफ्सियों चौथा बाब उसकी 16वीं आयत देखिए, उसमें इस तरह लिखा है, 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 그랬어요. तो लिखा है जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पुष्ट होकर और गट कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदरे हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। 자, 교회는 그리스도의 몸이다. तो इससे हमें पता चलता है कि जो चर्च है वो खुदा का बदन है, कलीसिया खुदा का बदन है। 그럼 우리는 누구냐 그래요? तो फिर हम कौन है? 우리는 예수님의 우리의 팔과 다리의 역할을 해야 되는 것이다. तो हम खुदा के बदन के हिस्सादार हैं, हिस्से हैं। 그 팔과 다리의 역할을 하는 것이 뭐냐? तो क्या है कि हम उसके हाथ और पाँव हैं, यानी कि उसके अज़ा हैं, इसका क्या मानी है? 사랑 안에서 스스로 세워가는 것이다. कि हमने मोहब्बत के जरिए जो है वो आगे बढ़ना है। 오늘 이것이 우리의 교회 생활이 돼야 되는 것이다. और ये है कि हमने अपनी मसीह जिंदगी चर्च जिंदगी किस तरह बसर करनी है। 자, 그래서 교회도 모이는 교회가 있고 흩어지는 교회가 있어요. तो कुछ चर्च है कि वो बिखरे हुए लोग चर्च है और कुछ है जमा होने वाले चर्च। 모이는 교회는 예배당 중심으로 모이는 교회고, तो जो जमा होते हैं वो है कि जहाँ पर चर्च बिल्डिंग होती है उसमें लोग जमा होते हैं। 흩어지는 교회는 지금 우리 신학생들처럼 훈련을 받아가지고 각 가정에 가서 거기서 예배를 드리면 그것이 바로 교회가 되는 거예요. और वो है जिस तरह आप लोग जो आए हुए हैं पढ़कर, आप इधर उधर जाकर घरों में बातें करते हैं, ये है यानी कि हमारे बिखरे हुए चर्च। 그래서 여러분들 한 사람 한 사람이 이제는 교회다. कि इससे पता क्या चलता है कि आप एक एक आदमी जो है वो एक एक कलीसिया यानी कि एक चर्च है। 그래서 여러분들 한 사람이 왜 하나님의 영광이 임할 것이다. तो खुदा जो है वो एक एक के जरिए जो खुदा ने आपने खुदा के नाम को जलाल देना है।
자, 여기 응답을 받는 역사가 일어났습니다. और यहाँ पर जो है वो खुदा के जो है जिंदगी का खुदा का काम हमारी जिंदगी में रूनुमा होता है। 자, 그래서 우리가 그 출애굽기를 보면요. अगर हम दोबारा वो जाए खरूज की किताब में, 그 출애굽기의 주제가 한 4가지 정도 나와요. तो हमें यहाँ पर ना 4 चीजें जो है वो नजर आती हैं, पॉइंट नजर आते हैं। 첫째가 애굽의 이스라엘. कि सबसे पहले है कि मिस्र में इसराइल। 자, 애굽의 이스라엘은 뭘 말하는 것이냐 그러면 우리가 구원 이전의 삶을 말해요. कि मिस्र में जो इसराइल है वो है हमारी नजात हासिल करने से हमारी पहली जिंदगी। 그래서 구원 이전의 우리의 삶은 사단의 노예가 될 수밖에 없어요. कि वो है कि शैतान के अंदर हमारी जिंदगी। 그래서 출애굽기 12장을 통해서 우리는 6월절의 비밀을 통해서 우리는 이스라엘 백성들 애굽에 출애굽했다. तो हमें 12वें बाब की तरह हमें क्या है कि ईद फसा के जो दिन है वो हमें वहां से रहाई मिली है। 자, 이스라엘 백성들 애굽에서 출애굽했다는 말은 그리스도로 구원을 받았다는 걸 말해요. तो ये है कि उन्होंने मसीह के नाम से वहां से निजात हासिल की है। 그리고 이스라엘 백성들이 광야 생활은 성막 중심의 생활을 말하는 거고. तो अगर देखा जाए कि बियाबान की जो जिंदगी है वो है खैमा इज्तिमा की या मस्कन की जिंदगी, खैमा की जिंदगी। 그래서 이스라엘 백성들이 가나안 땅 가는 동안 성막 중심으로 신앙생활을 했다 이 말은 우리의 삶이 교회 중심으로 신앙생활을 해야 됩니다. तो ये है कि कनान की सरजमीन से जाने से पहले इसराइलियों ने ये मस्कन की, खैमा इज्तिमा की, खैमा की जिंदगी बसर की कि हमें भी अगर अपनी कामयाब जिंदगी बसर करनी है तो हमें चर्च के मुताबिक, चर्च में आकर अपनी जिंदगी को चर्च के मुताबिक बसर करना है। 자, 그래서 여러분들이 흩어져 있는 가정의 교회라면 여러분들은 반드시 한 목사님을 잘 모셔야 된다. तो अगर आप अलग-अलग एक चर्च बिखरे हुए चर्च हैं तो आपके एक पास्टर है और आपके नीचे भी एक कलीसिया होनी चाहिए। 그래 여러분들의 목사님은 누구냐? 정문식 선교사님이다. तो आपके ऊपर कौन से पास्टर है? आपके ऊपर जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं पास्टर 정문식 है। 그래서 여러분들이 영적인 주도자는 누구냐? 정문식 선교사님이다. तो आपका जो मसीह जो आपका लीडर है, रूहानी लीडर है वो कौन है? वो आपका पास्टर जो 정문식 मुक्तानी पास्टर जो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो सारी प्रोग्राम को तरतीब देते हैं, वो आपका रूहानी लीडर है। 그래서 이스라엘 백성들이 이제는 광야 생활을 통해서 가나안 땅을 들어가자. तो हम देखते हैं कि बियाबान में से वो निकल कर फिर वो कहाँ गए थे? कनान की सरजमीन में। 그러면 가나안 땅을 뭘 말하는 것이냐? कनान की अगर सरजमीन में देखा जाए तो वहां पर क्या है? 바로 세계복음화. और वहां पर है आलमी मनादी। 전 세계 237 나라를 살리는 거고. और वो है 237 ममालिक को बचाना। 5,000 종족을 살리는 것이다. और वो है 5000 ग्रुप को नई जिंदगी बख्शना, नई जिंदगी देना। 자, 그래서 지금부터 여러분들은 이제 신앙생활을 하는데 어떻게 하면 되느냐? तो अब हम जो मसीह जिंदगी बसर कर रहे हैं हमने किस तरह इस जिंदगी को बरकरार रखना है या इसके मुताबिक चलना है? 자, 하나님의 권능이 임하는 신앙생활을 해야 돼. तो हमें खुदा की कुव्वत लेकर आगे इस मसीह जिंदगी को जारी रखना है। 자, 그러면 하나님의 권능은 언제 시작이 되죠? और खुदा की कुव्वत हमें कब जाहिर होती है? 자, 우리가 하나님의 자녀가 돼 갖고 जब हम खुदा के 언제가 해결될 때 축복은 이미 시작이 돼요. ये है कि जब हम खुदा के फरजांद बनते हैं, जब खुदा की कुव्वत हमें उसी वक्त जो है वो हमें जाहिर होती है। 자, 하나님의 자녀에게 하나님께서는 모든 축복을 다 준비해 놨어요. और इसलिए कि खुदा ने अपने फरजंदों के लिए तमाम बरकत की तैयारी कर रखी है। 재창조의 축복을 준비해 놨어요. और उसने नएपन की बरकत हमारे लिए तैयार कर रखी है। 그러면 재창조의 축복은 어떤 것이냐? और नएपन की बरकत क्या है? 성경 66권 안에 감추어진 축복이 바로 재창조의 축복이다. और जो इस 66 किताबों के अंदर जो बरकत पशीदा है वो नएपन की बरकत है। 그래서 성경 66권 안에 있는 감춰진 하나님의 축복이 시작이 되는데 내가 원죄를 해결함 받을 때 시작이 되는 것이다.
جو شاستر کتابیں اس میں خدا کی تمام برکات موجود ہیں, وہ اب بھی جاری ہیں. میں نے وہ برکات کب حاصل کرنی؟ 자, 그러면 응답의 시작은 언제부터 시작이 되냐? تو ہمارا جواب جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ آنے جواب کا آنا کب شروع ہوتا ہے؟ 내가 복음을 누릴 때 응답은 시작이 되는 것이다. اور جب ہم اس کلام میں مسرور رہتے ہیں اس وقت خدا جو ہے ہمیں اب جواب دیتا ہے. 자, 그리고 하나님의 능력이 나에게 시작이 된대. تو اس وقت خدا کی قوت جو ہے وہ ہم میں شروع ہوتی ہے. 그럼 하나님의 능력은 언제 시작이 되느냐? تو خدا کی قوت کب پھر شروع ہوتی ہے؟ 나의 삶 속에서 하나님의 계획과 뜻을 발견할 때 시작이 된다. اور جب میری زندگی میں میں اپنی زندگی میں ہم خدا کی مرضی کو, خدا کے منصوبے کو تلاش کر لیتے ہیں. 그 하나님의 능력이 나에게 임하면 어떤 역사가 일어나느냐? تو جب خدا کی قوت ہم میں داخل ہوتی ہے تو پھر کیا کام سر انجام پاتا ہے؟ 하나님이 나를 보호하시고 지켜주시고 인도하신다는 사실을 기억을 해야 돼. وہ خدا کی توجہ مجھ پر ہوتی ہے, خدا میری حفاظت کرتا ہے, خدا میری نگہبانی کرتا ہے, خدا میری رہنمائی کرتا ہے. 그리고 전도의 시작은 어떻게 시작이 되느냐? تو پھر ایونجلزم کا کام کب شروع ہوتا ہے؟ 내가 있는 현장에서 하나님의 큰 뜻을 찾아내라. کہ جب میں فیلڈ میں جا کر خدا کی بڑی مرضی کو تلاش کرتا ہوں 왜 하나님이 나를 파키스탄에 태어나게 하고 کہ کیوں خدا نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا ہے, 왜 하나님이 신학교에 보내고 اور کیوں خدا نے پھر مجھے یہاں سیمنری میں بھیجا ہے, 또 하나님이 왜 우리에게 가정을 주시고 주위 사람들을 우리에게 붙였을까? تو کیوں خدا نے مجھے خاندان بھی دیا ہے اور خدا کے جو خدمتگار ہیں لوگ, خدا کے خادم, ان کو ساتھ میرے ساتھ لگایا ہے 더 큰 하나님의 뜻을 찾아내라. تاکہ ہم خدا کی بڑی مرضی جو ہے وہ تلاش کر سکیں. 그것이 바로 전도의 시작이다. اور یہ ہے ایونجلزم کا شروع. 자, 그리고 우리 신학생들은 마음속에 꼭 담아야 될 거 있어요. تو ہمیں جو ایونجلسٹ ہیں, ہم سب جو خدا کے مبشر ہیں, ہمیں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے. 여러분이 안 돼도 일심전심 지속으로 훈련받으면 돼요. کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, لیکن آپ دیکھیں ذرا, ایک دل دو پورے دل کے ساتھ لگاتار یہ ٹریننگ حاصل کرتے رہیں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. 제가 한 일본 신학교에서 한 8년을 강의했어요. کہ میں جاپان میں جو ہماری سیمنری تھی, میں تقریباً 8 سال وہاں پر یہ پیغام سناتا رہا ہوں. 그래가지고 일본이라는 나라를 한 10년 섬겼어요. اور میں تقریباً 16 سال سے وہاں پر میرا آنا جانا یہاں ان کو میرے سپرد کیا گیا ہے. 그 일본 사람들의 특징은 뭐냐? 뭐 안 돼도 일심전심 지속으로 훈련을 받아요. اور وہ جاپانی لوگ یہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دل پورے دل کے ساتھ پورے دل لگاتار ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. 근데 10년 후에는 그 사람들이 되어진단 말이에요. اور جو 10 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کر لیتے ہیں اس چیز. 그러니까 우리 파키스탄 신학생들도 내가 안 된다 이렇게 생각하지 말고 일심전심 지속으로 훈련을 받으면 되는 것이다. تو آپ بھی جو پاکستان کے لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتا, آپ بھی ایک دل کے ساتھ پورے دل کے ساتھ لگاتار یہ ٹریننگ حاصل کرتے رہے تو ایک دن آپ کہیں گے کہ یہ کام میں کر سکتا. 자, 그래서 여러분들이 지금부터 마음의 결단을 해라. تو اس لیے آپ کو اپنے دل میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس بات کے بارے میں. 나는 아무리 힘들고 어려워도 신학교를 지속적으로 다녀야 되겠다. تو میں مشکل بھی ہے لیکن میں لگاتار جو ہے یہ سیمنری کی ٹریننگ حاصل کرتا رہوں گا. 이런 결단을 해라. اور آپ کو اس نتیجے پر پہنچنا ہے. 자, 그래서 우리가 다시 한번 출애굽기 결론을 제가 말씀드리려고 그래요. تو میں دوبارہ جو ہے وہ نتیجے پر پہنچوں گا کہ ہم نے یہ کیا نتیجہ عکس کیا ہے پورے خروج کی کتاب میں سے. 자, 출애굽기의 주인공은 모세입니다. 모세. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے جو مین فگر اس کا سر کرتا دھرتا ہے وہ موسیٰ ہے. 자, 파키스탄의 주인공은 바로 여러분들입니다. اور آپ پاکستان کے کرتا دھرتا ہے, آپ اس کے مین فگر ہیں, آپ اس کے ستارے ہیں. 하나님이 보실 때 여러분들을 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 하나님은 여러분들을 사랑해요. اور یہ نہیں ہے کہ خدا چاہتا, جب آپ مشکلات میں بھی ہیں, کوئی دکھ تکلیف بھی ہے, لیکن خدا اس مشکلات اور دکھوں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہے.
대통령이 하나님 보실 때 대통령이 주인공이 아니고 하나님이 보실 때는 여러분들이 주인공이야. کہ ہم اگر دیکھے جائیں تو خدا کی جو نظر میں جو ہے وہ صدر جو ہے وہ اس کا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے. خدا کے کام کے کرتا دھرتا اس کے سٹار آپ ستارے آپ لوگ ہیں. 그래서 하나님은 모세를 위해서 모든 것을 다 준비해놨어요. اور اسی لیے کہ موسیٰ کے لیے اس خدا نے سب کچھ پہلے ہی تیاری کی ہوئی تھی. 자, 모세를 위해서 왕궁도 준비하고, تو خدا نے موسیٰ کے لیے محل کی بھی تیاری کروائی. 자, 바로궁도 준비하고, تو اس نے فراؤن کی بھی تیاری کروائی. 자, 요게벳 어머니도 준비하고, تو جوکبید اس کی ماں کی بھی خدا نے پہلے تیاری کی ہوئی. 아론과 훌도 준비하고, تو اس نے ہارون کو اور اس کے آسا کو بھی پہلے تیار کر رکھا تھا. 그 다음에 이드로 장로도 준비하고, تو پھر اس نے جو ایلڈر ہم دیکھتے ہیں یترو اس کی بھی تیاری کی. 자, 바로 왕도 준비하고, اور فراؤن بادشاہ کی بھی تیاری ہوئی. 이스라엘 백성들을 준비했다. اور اسرائیل کی بھی خدا نے پوری تیاری کی ہوئی. 더 중요한 거는 뭐냐? سب سے ضروری اور چیز کیا ہے؟ 출애굽기 3장 18절에 희생제물도 준비했다. اور سب سے ضروری جو اہم نقطہ اس میں وہ ہے کہ تیسرا باب اس کی 18ویں ہے کہ اس نے برے کی خون کی قربانی کی بھی تیاری کی ہوئی. 그래서 모세 한 사람을 통하여 이스라엘 전 백성들이 다 구원을 받았던 것처럼 اور موسیٰ ایک آدمی کے ذریعے پورے اسرائیل والے جو وہاں تھے انہوں نے نجات حاصل کی. 오늘 신학교에 온 여러분들을 통하여 파키스탄이 구원받는 کہ جو آپ جو لوگ یہاں سیمنری میں آئے ہوئے ہیں خدا چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے پورا پاکستان وہ نجات پائے. 귀한 역사 일어날 줄로 믿습니다. اور میرا ایمان ہے کہ خدا یہ کام آپ کے ذریعے ضرور کروائے گا. 자, 여러분 우리 코로나 시대에 힘내시고 کہ آپ کو اس کرونا کے دور میں آپ کو مضبوط ہو رہنا ہے. 우리 신학교에서 일심전심시속으로 훈련받는 겁니다. کہ ہمیں آپ کو ایک دل پورے دل اور پوری یعنی کہ لگاتار جو ہے وہ ٹریننگ یہ حاصل کرنی ہے. اچھا نظر آ رہا ہے آواز آ ہاں رہی جی ہے؟ صحیح آ رہا ہے, نظر بھی صحیح آ رہا ہے. ہاں جی چلو ٹھیک ہے پھر بیٹھو پھر. اچھا بیٹھو. ہاں جی آگے سب آگے آگے کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی مائک بند کر دیں اپنا مائک بند کر لو. ہاں جی اپنا بند کر لو. آئے ہم دعا کریں. قدوس مہربان پیارے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے کہ آج خدا ہم تو نے پھر ایک نیا دن ہماری زندگی میں بخشا تاکہ تیرے کلام میں سے سن کر خداوند لوگوں کو یسوع ہی مسیح ہے بتا سکیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری روشوں کو, ہماری جڑ کو, ہماری عادات کو تبدیل کر دے تاکہ اس مشکل دور میں, اس وبائی دور میں دوسروں کو نجات کا پیغام دے کر لوگوں کی زندگیاں بدل سکیں تاکہ 237 ممالک اور 5000 گروپ میں لوگ یہ جانیں کہ یسوع مسیح ہے اور ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس زندگی کے کلام کو اپنی زندگی میں اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر. رحم کر, بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں مانگتے ہیں, آمین. سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھنی ہے آج جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے دنیا میں دو قسم کی دنیا ہے. یہ دنیا دو قسم کی ہے. یہ دنیا کے نیچے ایک جہاں دنیا ہم رہ رہے ہیں. پاسٹر صاحب نے کل ایک چیز بتائی تھی کہ ابتدا میں پیدائش اگر دیکھیں, پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت اور اس میں خدا لکھا تھا کہ خدا نے دنیا کو بنایا. اب یہ دنیا تو بن گئی ہے, یہ دنیا بن گئی. اب اس دنیا میں دو چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہے خدا کی اور ایک ہے شیطان کی. اب ان دو چیزوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم رہ کہاں رہے. جو چیز سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی ہے, دیکھنے والی ہے, وہ ہے کہ یہاں پر جو دنیا میں رہتے ہیں یہاں ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ہے نور کی دنیا اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے اندھیرے کی دنیا.
اب ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں جائیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پاسٹر صاحب نے آپ کو 3-4 چیزیں جو بتائی تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اندھیری دنیا ہے وہ دنیا کون سی ہے، اس کے لیے اس نے 4 واقعات بتائے. کیا بتائے تھے جی؟ 4 واقعات. اب لکھ لیں، آپ پھر بھول جاتے ہیں. 4 واقعات. یہ کتنے تھے جی؟ یہ ٹوٹل 4 تھے. نمبر 1 کیا تھی کہ نمبر 1 پیدائش، پہلا باب اس کی پہلی ہے دنیا کا بنانا، کہ خدا یا پیدا ہونا، کہ خدا نے دنیا کو پیدا کس طرح کیا. یہ چیزیں ہیں 4. اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ خدا نے تو ہمیں ادھر رکھا تھا کہ ہم خدا کے نور میں رہیں، لیکن واقعہ کیا پیش ہوتا ہے؟ سب سے پہلا واقعہ کیا ہے؟ دنیا کا بنانا، دنیا کا خلق کیا جانا، دنیا کا پیدا. یہ خدا نے بنا دی. اب اس کے نیچے جو چیزیں پیدا 4 واقعہ ہوتے ہیں وہ ہے سب سے پہلا کہ جو پستی کی بات کرتے ہیں، گرنا. پستی کا مطلب کیا ہے؟ گرنا. کہاں سے گرنا؟ گرتے ہم جب ہم اوپر چڑھے ہیں درخت تو نیچے گرتے ہیں تو پستی میں گر جاتے ہیں. تو ہم بھی خدا کے کام باغ عدن میں زندگی ایک بڑی اچھی ہوئی تھی. لوگ بڑے، وہ دونوں کیا اسے کہتے ہیں، آدم و ہوا، خوبصورت زندگی تھی. خدا نے انہیں برکت دی تھی، بڑو بڑو اس دنیا کو معمور و محکوم کرو. اب بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ سانپ بھی تھے، شیر بھی تھے. نہ تو سب کچھ کہتے تھے، نہ سانپ کا، نہ شیر ان کو کاٹتا تھا، نہ کوئی ڈر نہ خوف تھا. ڈر کس کا ہوتا ہے؟ دراصل ڈر اندھیری دنیا کا ہوتا ہے. جب اندھیرے میں تو آپ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ ہم چل کہاں کس دنیا میں رہے. جب آپ روشنی میں ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر چیز دکھائی دیتی ہے. یہ کہاں کیا ہوا؟ جدائی ہو. اب یہ 3 چیزیں ہیں. اب اکثر ہم ان 3 چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا. اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہے تیسرا باب اس کی 15ویں آیت میں، پھر اس کا باب ہے 6واں باب اس کی 14ویں آیت میں، پھر ہے اس کا 12واں باب 1 سے 3 تک. یہ ہمارے پاس جواب ہے. ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. ہے یہ والے 4 پر بھی غور کریں تو پیچھے اس کا ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے کہ اس میں ہے کیا. تو پیدائش میں آپ کو یہ 4 واقعات نظر آئیں گے. یہ 4 جواب ہے جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیدائش میں ہمارے پاس جواب کیا ہے. وہ جواب ہے مسیح، وہ ہے نوح کی کشتی، اور وہ ہے ابراہیم کو کنعان کی سرزمین میں جانا. کنعان کی اب کیا ہے یہ کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ ہے مسیح یسوع. اب ہے وہ کشتی. اب جب کوئی بھی ہمیں چیز نظر نہیں آتی کہ زندگی بچانے کے لیے ہم نے کہاں پہنچنا ہے، جب باہر طوفان ہو، لوگ مر رہے ہوں، تو اس وقت ہمیں کشتی یاد آتی ہے کہ تمام پریشانی مشکلوں کا حل مسیح یسوع ہے. جو کوئی اس میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ نجات پاتا ہے، وہ بچا رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے. آج بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے کشتی جو ہے وہ مسیح یسوع ہے. اگر ہم مسیح کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہم بچے رہیں گے. اور نمبر 3 تھا، یہ کیا تھا جی؟ عورت کی نظر سے. کہ یہ کون ہے جی؟ مسایہ یعنی کہ کرائسٹ. اب یہ کیا ہے جی؟ یہ بنانی ہے کشتی، یہ بنانی ہے کشتی. اور اب کہ یہ ہے جی کنعان کی سرزمین. یہ آپ کو یہ چیزوں کا پتہ. کنعان کی سرزمین، یہ کنعان ہے کیا؟ یہ کنعان جہاں پر مسیح یسوع نے آنا تھا. اس لیے خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کا گناہ، شیطان اور دوری ختم ہوگی. یہ 3 مسائل کوئی بھی پروفیسر پڑھائے گا وہ آپ کو یہ چیزیں بتائے گا کہ یہ پیدائش میں جو چاہتے تھے یہ 4 واقعات ہوئے ہیں، یہ لازمی بتائے گا. یہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ یہ کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی کرے گا، وہ آپ بتائے گا. اب 4 انسان آتے ہیں، یہ ہے جی. اب اس کے بعد آتے ہیں 4 لوگ. 4 لوگ کون سے ہیں؟ یہ 4 لوگ، یہ 4 جو لوگ ہیں، یہ 4 لوگ ہیں کون ہے 4 لوگ؟ اس میں سے سب سے پہلے آتا ہے جی ابراہیم. نمبر 1. نمبر 2 آتا ہے جی اس کا بیٹا اسحاق. نمبر 3 آتا ہے یعقوب. نمبر 4 پہ آتا ہے جی یوسف.
یہ آپ کو چار جو لوگ ہیں یہ بھولنے نہیں چاہیے. اگر آپ ان چیزوں کو جان جاتے ہیں پھر جب آپ فورم کرتے ہیں تو لمبی چوڑی باتیں نہیں. ہاں جی 4 واقعہ کیا ہوئے, یہ 4 واقعات ہوئے. کیا ہوا ہے جی, یہ 4 واقعات ہوئے کہ خدا نے دنیا بنائی, پھر گناہ آیا, گناہ کے بعد کس نے کروایا, شیطان نے, شیطان اس کے بتانے سے گناہ دوری ہو گئی. اب یہ چیزیں اور ان کو یہ 4 انسان یہ آپ نے بولا نہیں کہ 4 خدا نے آدمی جو تھے اپنے خادم وہ خدا نے چنے, اور ایسے ہی چنے نہیں گئے. سب سے پہلے جب جواب آتا ہے کہ پیدائش میں جواب کہاں ملتا ہے ان سوالوں کا, جواب تو یہ ہے پیدائش 3 باب 15, 6 باب 14 اور 12 باب 1 سے 3 تک. اب ان کے بعد ابراہیم کیا ہے, یہ ہے کہ ایمانداروں کا باپ. اس کو کیا کہتے ہیں جی, ایمانداروں کا باپ, جہاں اس کو کہتے ہیں ایمان کا آدمی. یہ چیزیں اب آپ کو یہ پہلے پتا ایمان, اور یہ کون ہے, یہ ہے وہ اس سے حاصل کرنے والا, برکت حاصل کرنا. کب ہے, 100 سالہ برکت. یہ کس نے کی, عیسیٰ نے کی. اب اس کو خدا نے جو سب سے پہلے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے استعمال کیا. سب سے پہلے نوح کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو استعمال کیا ابراہیم کو. جب ان 4 لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو کیوں خدا نے سب سے پہلے 12واں باب پہلی آیت دیکھے تو خدا نے بڑے صاف طریقے سے کہا تو اپنے رشتہ داروں ناتوں کو چھوڑ. ہاں جی ذرا نکالے ذرا پیدائش اس کی 12واں باب اس کی چوتھی اس کی پہلی 3 آیتیں لکھا ہوا ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو تجھے میں دکھاتا ہوں. اور سب سے پہلے خدا نے اسے کیا کہا, خاندان. خاندان کیوں چھوڑنا ہے, ہاں جی پہلے لکھا ہوا تھا اپنے وطن, پہلے لکھا تھا وطن کیوں چھوڑنا تھا, وطن پہلے وطن تھا, وطن کیوں چھوڑنا تھا, یہ کیا تھا, غیر نجات یافتہ لوگ. یعنی کہ کیا کہتے وہ وطن کیا کرتے تھے جی, بت پرستی کرتے تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کا باپ تارا تھا ان کا کاروبار تھا یہ کہ وہ بتوں کے وہ بناتے, لکڑی کے بت بنا کر پھر ان کو فروخت کرتے تھے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے تو پھر ہمیں پچھلی ہسٹری کا نہیں پتا چلے گا. پہلے میں نے کہا یہ اپنے وطن کو چھوڑ. وطن کو کیوں چھوڑنا ہے کہ اس بت پرستی سے باہر نکل کے آ, بت پرستی کو چھوڑ, کیونکہ بت پرستی نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے, ایک خدا پر ایمان رکھنے کے لیے. یہ تھا اس نے ایمان رکھا تھا. جب ایمان کیا لکھا ہے جی, اس کو کیا کہتے ہیں, ایمان, کہ وہ ایمان کے سہارے, ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں کیونکہ اس نے خدا کی ہر بات کو مانا تھا. اور دوسری بات جو اس نے کہی ہے, ناطے دار, رشتے دار. رشتے دار کون ہوتے ہیں, یہ کون ہے, یہ بھی بت پرستی کرتے. ان کی کیا ہے عادت, روش, پھر کیا ہے جڑ. ان کی جڑ کہاں ہے, اس بت پرستی میں ہے. جب اس کی بت پرستی کی جڑ ہوگی تو روشیں ہیں خود ہو جائیں گی, پھر یہ آپ کی عادت بن جائے کہ ہمارا کی معاشرہ یہ کر رہا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں, ایک ہوتا ہے معاشرہ یا وطن ہے, یہ معاشرہ ہے. معاشرہ ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے نا, ہماری جڑ جو ہے اس میں چلی جاتی ہے. اس میں یہ کیا ہے, یہ ہے کلچر. کہ کیا ہم کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں, یہ شروع سے ہمیں سکھایا گیا ہے. ہم روٹی اور اپنی خوراک کھاتے ہیں, یہ شروع سے ہمیں سکھایا گیا ہے. جب ہم کوریا میں آتے ہیں, لباس کا تو اتنا نہیں, کھانے پینے کا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو کیا ہے کہ معاشرے کی ہماری جڑ کس میں ہے, کلچر میں. یہ کہاں سے آئی ہے معاشرے میں, یہ کس نے ہمیں دی ہے, یہ لوگوں نے ہمیں دی ہے. یہ کلچر کس نے بنایا ہے, یہ اس اندھیر دنیا والے نے, شیطان نے بنایا ہوا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ بت پرستی کا دور ہے. یہ کیا ہے, جڑ ہے ہماری. جب جڑ ہوگی تو جڑ کیا ہے, یہ جب ہوگی تو یہ کیا ہے, ہم کیا کریں گے, اور یہ چل رہا ہے جی, یہ آپ کی روش میں ہو جائے. یہ جب روش میں ہوئے گا, یہ کیا ہے, یہ آپ کے خاندانی مسائل ہوگا. جب خاندانی ہے تو پھر خاندانی کے بعد آپ کی بن جائے گی, کیا بن جائے گی, یہ عادت. عادت کیا ہے, یہ آپ کی ذاتی زندگی ہے. اب ان چاروں چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ ان کو آپ دیکھ لیں کہ جڑ کا ہماری معاشرے میں ہے.
کل ہمارا روشیں کیا ہے خاندان، اور اب کیا ہے عادت ہماری ذاتی، بھائی جی عادت پہ گئی، ہم یہی کہہ دیتے ہیں بس جی کیا کریں جی عادت ہو گئی، اب عادت ہو گئی ہے دیر سے اٹھنے کی، دیر سے سونے کی، بات نہ ماننے کی، چرچ دیر سے آنے کی، یہ ہماری عادتیں۔ کوریا میں آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر کیا ہے کہ لوگ 10-11 بجے چرچ ہے، 10:30 بجے لوگ شروع ہے، 10:45 پر فل ہو جاتا ہے چرچ۔ اور ہماری عادت کے کیا معاشرے کا، ہم نے کلچر میں کیا سیکھا ہوا اپنے رسم و رواج میں کہ ہم نے جانا کب ہے، ہاں جی ابھی رہتے ہیں جی 5 منٹ، ابھی تو 11 بجے ابھی 5 منٹ ہوئی، اوپر ہی ہوئے، کیا ہو گئے؟ ہم اپنے آپ کو اسی طرح تسلیاں دیتے رہے، یہ ہماری جڑ میں شامل ہے۔ یہ کس نے سکھائی ہے؟ یہ شیطان ہے، یہ ہماری جڑوں میں بیٹھا کون؟ شیطان۔ یہ اندھیر کی دنیا ہے، اندھیری دنیا میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور اسی لیے خدا نے کہا تھا ابراہیم کو کہ اپنے وطن کو، اپنے معاشرے کو چھوڑ دے۔ معاشرے کو کیوں چھوڑنا ہے؟ کہ اس کی جو جڑ ہے اس کو تبدیل، اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے، اس جڑ کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جڑ کو، روش کو، عادات کو تبدیل کر۔ کیوں ہم کہتے ہیں؟ یہ میں نے کل آپ کو اگر پیغام سننا ہے تو یہ میں نے کل جو ہے نا سنڈے کا پیغام، اس میں نے یہ سارا کچھ بتانا ہے کہ ہماری جڑ کیا ہے، کومپل کیا ہے، ٹنڈ کیا ہے، میں نے سارا کچھ کل بتانا ہے۔ تو کل اگر آپ سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے جی۔ تو روش کیا ہے؟ جو خاندان چیزیں ہم خاندان سے سیکھتے کہ ہمارا یہ بھی خاندان کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو پھر ہماری عادت بن جاتی ہے یہ ذاتی زندگی۔ اسی لیے خدا ابراہیم سے کہا تھا کہ تو اپنے وطن، ناطے داروں اور اپنے باپ کے گھر سے نکل جا۔ باپ کے گھر سے کہاں سے نکلنا ہے؟ اس عادت سے، ذاتی زندگی سے بھی نکلنا ہے۔ اور کہاں جانا ہے؟ یہ کہاں جانا ہے جی؟ کنعان کی سرزمین۔ یہ کنعان کی سرزمین میں کیوں جانا تھا؟ کیونکہ وہاں پر مسیح نے آنا تھا۔ یہ کنعان کی سرزمین میں جانا کیوں ہم نے جانا تھا؟ کیونکہ ہم وہاں پر مسیح نے آنا تھا تاکہ یہ وہاں سے نکل چلے۔ اب آ جاتی ہے دوسری بات اسحاق کی۔ اب اسحاق کو کیوں خدا نے 100 سالہ برکت دی تھی؟ یہ اس کا وعدہ کیا تھا۔ آگے آپ کے دیکھ یہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کے سے برکت دوں گا۔ اور لکھا ہوا ہے تو زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت، تیری نسل کو بھی خدا برکت دے گا۔ یہ ہے خاندانی برکت۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ ابراہیم سے اسحاق کو ملی تھی 100 سال۔ یہ خدا برکت دیتا ہے جب خدا کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، جب کلام کے ساتھ لوگ چلتے ہیں۔ تو کلام میں کس چیز کی کمی؟ ہم نے تھوڑا سا اپنا جو ویو پوائنٹ ہے نا اس کو چینج کرنا ہے۔ ہم رسم و رواج کو لے کر ہم نے نہیں چلنا۔ یہ اسی لیے اس نے کہ اپنے کلچر کو، وطن کو، یہ وطن کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ وطن کو تو ہم نے چھوڑنا ہے، یہ عادات تو ہم نے چھوڑنی ہے۔ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں یہ بات ایک ہی پہنچی ہوئی ہے، ہم نے وہ کلام چلا جو اس کلام کے مطابق ہے، اس کے مطابق جو ہٹ کر ہے تو ہم نے نہیں کہا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسم و رواج ایک آدمی کر رہے ہیں، ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ دوسرا کلام ہمارے معاشرے میں جو بات بنی ہوئی ہے، معاشرے میں کیا بات بنی ہوئی ہے، یہ جڑ جو معاشرے میں کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہاں جی آئے جی اب سب کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، دوسرا کر رہا ہے جی میں بھی کرتا ہوں، میرے عزیزو یہ ہٹ جائے اس سے۔ یہ برکت والا بحث نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی سوچ، اپنے طاقت ساتھ کام کر رہے ہیں، خدا طاقت کے ساتھ نہیں کر رہے۔ طاقت خدا کی کب ہمارے ساتھ چلے گی؟ آج ہی اس نے پڑھایا کیا 4 باب 13 ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کرتا ہوں۔ یہ ہمیں طاقت نہیں بخشتا، طاقت ہمیں بخشتا ہے یہ خدا۔ مسیح جب ہم میں ہوگا تو طاقت بخشے گا، پھر آپ کے عادات بھی بدل جائیں گی، آپ کا کلچر، یہ آپ کی جڑ بھی بدل جائے گی، آپ کی روشیں بھی بدل جائیں گی۔ بدلتی کیوں نہیں ہے؟ ہم پرانے کلچر سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہم سیکھ کر جاتے ہیں، شام کو ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آتے ہیں پڑھنے کے لیے، جا کے لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کا بھی خدا اتنا ہی ہے جتنا میرا خدا ہے، اتنا ہی بچے کا خدا ہے۔ جو مسیح یسوع میں آ جاتا ہے ان کے لیے خدا جو ہے وہ ایک ہی، وہ بڑا چھوٹا نہیں ہے کہ خدا اس کی زیادہ سنتا ہے میری نہیں سنتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر خدا نے ابراہیم کی بات سنی، اسحاق کی سنی، یعقوب کی، یوسف کی بھی سنی، اور سب سے پہلے جو خدا نے بات کی تھی وہ خدا نے کیا کہا تھا؟ کہ میں تمہارے ساتھ۔ ہمیں ابھی تک یہ اس کے بات کا نہیں پتا چلا، کیوں ہمیں ضرورت ہے؟ جب ہم لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں تو میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر آنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ ہم نے جا کے یہاں پڑھ کے بھی جا کر اپنی مرضی کرنی ہے تو کلام ہمیں یہ بتاتا نہیں ہے۔ کلام سب سے پہلے ہمیں اپنے وطن سے، وطن کا کیا مطلب کہ معاشرے کی جڑ سے ہم نے اپنے کلچر کو تبدیل کرنا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں جی لاہور پاسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں, ہم بائبل کو نہیں دیکھتے یسوع میں کیا کر رہے ہیں, ہم وہ عادات بناتے ہیں, ہم اس میں جڑ پکڑتے ہیں, ہم روشے کیا ہے, ہاں جی وہ بڑے آرام کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں اور جی سارا بسا صاحب کچھ یہی کر رہے ہیں. میرے عزیزو یہ چھوڑے پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے لوگ کلام کو نہیں دیکھنا, لوگوں کو دیکھ کے چلنا ہے, تو پھر ہماری جڑ, ہماری روش, ہماری عادات تبدیل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے آپ نے اپنی جڑ کو تبدیل کرنا, اپنی جڑ کو مسیح میں پروشت کرنا. جس طرح لکھا ہے کہ ابراہیم نے کیا کیا تھا, بس وہ خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا. کہاں سے کہا جی, یہ دیکھا چوتھی آیت میں, سو ابراہیم خدا کے مطابق چلا. ہم نے کب چل پڑا, ہم کیسے چل پڑے؟ اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو آگے جائیں. یہ 100 سالہ برکت اسحاق کب لے گا؟ یہاں سے یہ اس کی کلچر پر, اس کی روش پر ہم چلیں گے تو ہمیں ملے. ہم بتاتے ہیں, میں اکثر جو لکھتا ہوں تو وہ بالکل آپ کو مختصر سا بتاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایک بات پہ ایک ایک دن بھی لگایا جائے, ہم ہر دراصل یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, یہ 66 کتابیں جو ہے نا, یہ 66 کتاب, یہ ہمیں ہر کتاب میں ذکر آتا ہے. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جہاں سے ذکر نہیں ملتا. ہمیں آپ سے دیکھنا ہے یا لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نے نتیجہ عکس کرنا ہے. یہ ہم نے رزلٹ کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے کہ ہم نے لوگوں کی طرف سے زندگی دیکھنی ہے یا ہم نے کلام کی زندگی دیکھنی ہے. اگر آپ نے کلام کی دیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو مارکس کے حالات نام ہے, وہ ہے ہمارا پہلا باب, اس کی ہمارا باب اس کی 14ویں ہے کہ آپ کو دعا میں مسرور رہنا ہے. میرے عزیزو, متی کی انجیل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ غیر قوموں کی طرح وق وق نہ کرو, غیر قوموں کی طرح لمبی لمبی دعائیں نہ کرو. صرف ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا. اس آگے جا کے ہم دیکھیں گے اس نے بارگاہ بنائی, لیکن اس نے کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کہاں سے کلچر آ گیا. آپ کے بچے ہیں, میں آپ کو تھوڑی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے بچے ہیں, کیا وہ آپ کو صبح تنگ کرتے ہیں, کتنا رو رو کے کہتے ہیں, یا گھنٹہ پہلے وہ آپ کہتے ہیں جی ہاں جی ہم نے اسکول جانا ہے, جی ہمیں پیسے دیے جائیں, ہم نے اسکول جانا ہے, پیسے دیے, اسکول جانا ہے, پیسے دی, تو آپ اس بچے کو کیا کہیں گے؟ لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا بچے کا, جو صبح سویرے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا. دعا کرنا اچھی بات ہے, لیکن آپ بس دے 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 کا ہی رٹا لگائی رکھیں گے. تو میرے عزیزو, یہ اس کی کتاب پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو بس نہیں کرتی, ہمیشہ دے دے ہی کہتی ہے. اس میں مثال کی کتاب میں لکھا. تو میرے عزیزو, اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کلام کے اندر رکھے, کلام کے اندر دیکھیں کہ خدا ہمیں کون سی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے. ابراہیم کو خدا نے ایمان کیوں بخشا تھا؟ کہ وہ خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا تھا. خدا نے صرف ایک ہی اسے کہا ہے کہ اپنے رشتہ دار ناتوں کو چھوڑ دے تو میں تجھے برکت دوں گا, تو باعث برکت ہوگا. ہم کب باعث برکت؟ ہمیں جب ان چیزوں کا پتہ چلے گا, یہ گناہ کا, شیطان کا اور دوری کا, پھر ہمیں پتہ چلے گا ہاں ہمیں خدا کے مطابق چلنا ہے. جب ہم خدا کے مطابق چلیں گے تو پھر ابراہیم کی طرح خدا ہمیں بھی ایمانداروں کا باپ کہے گا, ایماندار گنے گا, پھر خدا کی برکات شروع ہو. یہاں سے نکلتے اور ہم پتہ کسی کو ہوتا نہیں کہ مسیح یسوع ہے کون. میرے عزیزو, آپ کسی کو جا کے پہلے پوچھیں کہ آپ نے نجات حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پہلے یہ آپ سوال لکھ لیں. آپ جا کے ضرور کسی پاسٹر سے ضرور پوچھنا کہ وہ ہوگی ہے کہ نہیں, آپ نے حاصل کر لیا نجات کریں. میرے خیال کئی پاسٹر ایسے ہوں گے جو بن بنائے اپنی طرف سے بنے بنائے اس کو مل گیا پاسٹرشپ, وہ کہہ دیں گے ہاں جی وہ ہمیں بھی نہیں پتا. مگر کہاں جائیں گے اس بات نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ وہ ابھی تک اس دیر دنیا میں یہاں پر اٹکے ہوئے, ان کے جوابوں کا ابھی تک پتا نہیں ہے. ہاں پتا ہے, لیکن کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا, اپنی زندگی میں کہیں نہیں بنایا. تو پہلے ہمیں کیا ہے کہ ابراہیم کی طرح ہم نے ایمان میں مضبوط ہونا ہے. آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے, خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑیں گے, پھر ٹھیک ہے. دراصل ہم کرتے کیا کہ ہم درخت کو یا مین ڈش کو نہیں دیکھتے, ہم سائڈ والی ڈشوں کو دیکھتے. مثال کے طور پر آپ کسی شادی پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نان اور گوشت جو ہے یہ مین روٹی ہے, یہ آپ کے لیے آج بنایا گیا ہے. سائڈوں کی کچھ بناتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہاں جی یہ فرنی بہت اچھی بنی ہے, یہ کھیر بڑی اچھی بنی ہے, یہ کیک. ہم سائڈوں کو دیکھتے ہیں, ہم کلام کے مین پوائنٹ کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہے کیا, یہ بائبل کا نچوڑ کیا ہے. ہم سائڈوں سے چیزیں پکڑ کے ان کے مطابق درخت پہ چڑھنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو, نہیں چڑھ سکتے.
ہم شاخوں کے ساتھ کیسے لٹک سکتے ہیں؟ کیسے ہم سائڈ والی ڈشوں سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح ہے کہ اب ابراہیم کے کہنے کے مطابق چل پڑا. ہم خدا کے نچوڑ کو مسیح یسوع کو نہیں جانتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں جتنی مرضی لمبی کر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ اعمال 3 باب اس کی 1 سے 6 تک پڑھے ذرا. آگے میں جاؤں گا 6 تک پہلے دیکھتا ہوں کہ جب اس جنم کے لمبڑے کو اس نے دیکھا تھا، کیا آپ مجھے بتاؤ کتنی لمبی دعا کی تھی اس نے؟ کتنی طویل زبانی تھی؟ کتنے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا؟ ایک بھی نہیں. یہ پہلا 3 باب اس کی 6 آیت دیکھ لے. صرف یہ الفاظ اس نے کہے تھے کہ جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، یسوع ناصری کے نام سے اٹھ کر چل پھر. میرے عزیزو یہ کتنی دعائیں کی ہیں. میں نے نہیں پڑھا کہ وہ پہلے 1 گھنٹہ انہوں نے ایک مجمع لگایا ہے، پھر 1 گھنٹہ انہوں نے دعائیں کی ہیں، اور پھر جا کر تو کبھی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. کیوں؟ ایمان تھا ان کے پاس. وہ کہاں بیٹھے تھے؟ مارکس کے بالا خانہ میں ایمان پکا کرنے کے لیے تو بیٹھے تھے. ان کو ان چیزوں کا پتہ چل گیا تھا کہ ان چیزوں کا جواب صرف مسیح یسوع. ابراہیم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ مسیح یسوع. اس کو کس بات کا 3 باب 15 آیت اس کو بتائی گئی تھی کہ تم نے عورت کی نسل جو سانپ کے سر کو کچلے گا. ان رشتہ داروں نے جو بت پرستی کر رہے ہیں، جن میں تمہاری جڑ ہے، اس کلچر نے آپ کو نہیں بچانا. میرے عزیزو اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو دیکھیں. کہیں ہمارا کلچر کہاں پھنسا ہوا ہے؟ ہماری جڑ کہاں پہ ہے؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں ہم مشکلات میں گرے رہتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا دیکھیں. پھر جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر یہ آپ کو اسحاق کی 100 سالہ قربانی نظر آئے گی. اب یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ بات بڑی دیکھنے والی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اسحاق کی قربانی کا ہمیں ذکر آتا ہے. اسحاق کی قربانی کا پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ قربانی تھی ادھر، یہ قربانی تھی. اب قربانی کیا تھی کہ اس کو نیچے لٹایا ہوا ہے، اور ابراہیم کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھری. اور جب لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جب وہ چلانے لگا ہاتھ تو خدا نے کیا کہا؟ آواز کیا آئی تھی کہ اپنا ہاتھ روک لے، اپنے بیٹے پر چھری نہ چلانا، پیچھے دے. اب مجھے یہ بتائیں اس نے کیا دیکھا؟ اسحاق کو جب باندھ کے رکھا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے خدا سب کچھ مہیا کرتا اس نے دیکھ لیا. ہمیں آج تک اسی بات کا نہیں پتا کہ خدا مہیا کرتا. اس بات کا نہیں. ہم بار بار چاہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ مصر میں چلتے ہیں، واپس چلے جی سردار بنا لے مشن میں. مصر میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اندھیری دنیا میں واپس لوٹ جاتے ہیں. میرے عزیزو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ ہم نے اگر 100 سال کی پہلے ہم نے تجربہ حاصل کرنا ہے. وہ تجربہ کب ہوگا؟ جب اسحاق کی طرح بھی لٹا کے ہم خود دیکھ لیں گے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ کیسے ہٹ سکتا ہے؟ اس نے دیکھا تھا کہ جب اس کے گلے پر چھری تھی، نزدیک تھی بالکل، اور خدا نے کیا دیا تھا؟ برا ہوا بھیجا تھا. اور یہ تھی اس کے لیے بڑی، اور یہ برکت اسے پتا تھی کہ خدا مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا. خدا کبھی بھی مجھے اپنی برکت میں محروم نہیں رکھے. کیوں؟ اسے پتا تھا کہ جب جان جانے والی تھی اس وقت تو خدا نے کیا یہوہ یری کرنے والا تھا. وہ سب کچھ ہمیں آج تک اس بات پہ نہیں پتا چلتا. ہم نے اس کا تجربہ ہی نہیں کیا. یہ کہاں سے لینا تھا؟ اپنے باپ سے لینا تھا. اسی لیے آج بھی کہتے ہیں ہماری جو چرچ کیا ہے مارکس کے بالا خانہ تحریک، تھرکبان کی تحریک کیا ہے؟ ریمنٹ ہے. ریمنٹ کو بچانا ہے ہم نے. اور ریمنٹ کو کیسے بچائیں گے؟ اس بات کی طرح آپ اس بیٹے کو سکھائیں گے تو ریمنٹ کو تو پتا چلے. جب آپ نہیں پتا تو آپ بچوں کو کیا سکھائیں؟ گھر کا جو ماحول ہے اس کو دوائیا ماحول بنائیں. شام کو بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ ہاں ہے باپ ہے جو بھی ہے، آپ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو گھر میں جا کر بیٹھے ان کے ساتھ اپنے گھر میں شروع کریں. پہلے ریمنٹ جو ہے وہ پہلے سکھائیں. خدا نے ایسے کہا تھا کہ پہلے اپنے بچوں کو سکھانا، ان کے لیے سب کچھ ہوگا. کیوں؟ یہ آج سب کچھ کن لوگوں نے لیا ہوا ہے؟ غیر قوموں نے ہم سے چھین لیا ہوا ہے. کیا اچھا ہوا ہے کہ وہ اب ہم صبح دعا نہیں کرتے، وہ صبح بھی دعا کرتے ہیں. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہولی میڈیٹیشن، کہ وہ دعا تو نہیں کرتے دھیان و گیان، لیکن چلے کاٹتے ہیں. اور ہمیں ان سے نکلنا ہے باہر، اپنے بچوں کو بچانا ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں جو افراتفری اور یہ ہر روز آپ پڑھتے ہیں انٹرنیٹ میں بھی اور یوٹیوب میں، یہ کیوں ہے؟ دراصل یہ ہمارے خاندانوں میں دعا کی کمی آ گئی ہے.
बाइबल पढ़ना कम हो गया है। आप अब्राहम की तरह अपने बच्चों को बरकत देकर जाएं, अपने बच्चों के लिए बरकत रखकर जाएं। हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या। हम आते हैं जी शाम को, सुबह सुबह निकलते हैं, शाम को आ जाते हैं, वाह जी वो थके हैं जी, वो घर से तो बड़ा काम था आज तो हम सो जाते हैं। ना हमने बच्चों को पूछना है किसने किया क्या, पता क्या आ रहा है, कहाँ है, हमने ये भी नहीं पूछना। तो माहौल आपके सामने है। अगर तो आपके पास इब्राहिम जैसी बरकत होगी तो फिर खुदा हमारे बच्चों खानदान को भी बरकत देगा। फिर क्या कहेंगे, फिर हम ये क्यों बरकत दी थी, ये था ऐद के फरदान। ऐद के फरदान, ये ऐद के फरदान कौन रहते हैं? जो ऐद के मुताबिक चलते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, वो है खुदा के। इसीलिए कहा कि जितनों ने उसे कबूल किया, जो उसके नाम पर ईमान लाए, उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। क्यों? हम ऐद के लोग। ऐद किसके जरिए? ऐद इसहाक से बांधूंगा। किसके जरिए? इब्राहिम के जरिए। खुदा के सवाल क्यों हम इनको भूल जाते हैं? आज भी अपना घर में जाकर अपने माहौल को बेहतर करें कि आपने इसहाक की तरह, इब्राहिम की तरह इसहाक जैसे बच्चे पैदा करने हैं, इसहाक जैसे बच्चे हमने मसीह में बनाने हैं। ये चीज हमने देखी। हमें इन चीजों का पता नहीं होता और हम और चीजों पर चले रहते हैं। आए जी, चले जी, चलते हैं, क्या करना जी? आपको कलाम का तो पता नहीं, आप कैसे निकालेंगे? मेरे से तो अगर आपको डॉक्टर पता ही नहीं है बीमारी क्या है, तो डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा? आपका टेस्ट लेगा। आज टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में आपकी बीमारी आएगी तो डॉक्टर सोचवा आपको करेगा। आप एक नीम हकीम के पास चले जाते हैं जिसको पता ही कौन नहीं, वो कैसे आपका इलाज करे? हमारा इलाज कलाम के अंदर है। इसके अंदर इब्राहिम की तरह हमें इसहाक को तैयार करना है। और अब देखते हैं कि ये यकूब है। अब यकूब को खुदा ने कौन सी बरकत दी? इसको खुदा ने कहा था इसराइल क्यों कहा था? खुदा के साथ, खुदा पर गलबा आने वाला, कि हम अगर साथ है तो हम हर चीज पर गलबा आ सकते हैं। ये इसको हम कहते हैं कि ये लेके गया था जी, ये मनादी का पैगाम लेके जाता है, ये एवेंजलिज्म का हमें पैगाम देता है। किस जरिए? हमने मनादी के जरिए हर चीज पर गलबा आना है। किस पर? इन शैतानी ताकतों पर, इस गुनाह पर, शान पर, इस जुदाई की राह को हमने तोड़ना है। किसके जरिए? मनादी पर। किसके लिए? यकूब के साथ। यकूब का मतलब है धोखा देने वाला, लेकिन इसराइल का मतलब है गालब आने वाला। तो हमने गालब किस पर आना है? इस शैतान के देने। हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि इसने क्या किया था। आपको पता है कि ये गया था अपने मामू के घर में कोई शादी करने के लिए, फिर इसने फिर 7 साल काम किया, फिर 7 साल काम, लेकिन भी खुदा इसके साथ था। इस जो इबादत की हुई थी, खुदा ने उसका अजर दिया। किसके वसीला से? इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा, ये ऐद के फरजान थे। इसीलिए खुदा ने इसका नाम तब्दील कर दिया था। आज अगर हमें दुनिया पर गालिब आना है तो मेरे अजीजों, जो पाकिस्तान में काम हुआ वो काम नहीं करना। हमने क्या करना है? ये मुनादी करने। हमारा काम सिर्फ यही करने का। ये अगर आप मुनादी करेंगे तो लोगों को यीशु मसीह का पता चलेगा। यीशु मसीह का नहीं पता तो लोग क्या कैसे निजात हासिल करेंगे? हमारा काम लोगों तक मसीह को पहुंचाना है। मसीह यीशु ने यह नहीं कहा था कि जाओ जाकर दुनिया में सारे मौजदे करते रहना। नहीं नहीं, उसका एक तरीका कार था मौजदे करने का। किसी दिन फिर बात करेंगे। मसीह यीशु ने कहा था शागिर्दों को भेजा था मुनादी करें, शागिर्द बनाएं। हमने क्या कर दिया है लोगों? हमने तो शागिर्द नहीं बनाया, हमने लोगों को अपने मरीद बनाया हुआ है कि लोग मुझे माने जी, मैं जी ये आ गया जी हमारा पीर। मेरे चीजों हमसे नहीं है, हम सिर्फ मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले खुदा के ऐद के फरजांद हैं। हम मसीह के शागिर्द हैं। जाकर मुनादी करनी है, ना कि हमने लोगों को दूसरी बातें जो साइड बातें हैं वो बतानी है। मेन चीजें जो है साइड डिशें नहीं हमने लोग देनी, मेन खुराक देनी है। मेन खुराक क्या है? कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। किसने कहा? मसीह यीशु ने कहा। जिंदगी का पानी मैं हूं। किसने कहा? मसीह यीशु ने कहा। जिंदगी अच्छा चरवाहा मैं हूं। किसने कहा? यीशु ने कहा। आज हम देखें अपने इर्द गिर्द माहौल में हर एक जिसको थोड़ा बहुत कोई आ जाता है वो दावा कर देता है जी मेरे से अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता। जो मौजज़ा मैं कर सकता हूं वो कर ही नहीं सकता। मैंने तो कोई चीज नहीं देखी आज, मैंने तो इर्द गिर्द सारा कुछ नहीं कहा। मैंने क्या देखा? जरिए ही सारा कुछ होता है। मैं भी आपको किताब पूरी निकाल के दिखा दूंगा
کہ جہاں بھی دعا کرتے تھے تو وہاں لے جاتے دعا کرنے کے لیے، آپ کا معجزہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہمان کا اس اندھیر کی دنیا میں ہم نے کلام کو پلٹ کے رکھ دیا ہوا ہے. ہم وہ کلام نہیں سنا رہے جو مسیح یسوع نے کہا. ان چیزوں کا ہمیں پتا ہوگا، ابراہیم کی ایمان کا پتا، برکت لینے کا پتا ہوگا تو ہم اس حد تک برکت چھوڑیں گے. اس نے 100 سالہ برکت لی، پھر یہ حکومت کی برکت جائے گی. خدا خود ہی چن لیتا ہے تو کی ہمیں راہ ہموار کرتا ہے. اگر میرے عزیزوں منادی نہ کرنی ہوتی تو میرے عزیزوں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو نہ بھیجتا. ہم نے بتانا کیا ہے کہ یہی یسوع 15ویں ہے، یہی یسوع کلام مقدس کے مطابق پیدا ہوا، کلام مقدس کے مطابق اس دنیا میں آیا، کلام مقدس کے مطابق اسے صلیب اٹھایا، کلام مقدس کے مطابق صلیب پر تمام ہوا اور کلام مقدس کے مطابق ہی تیسرے دن جی اٹھا. اس مسیح کی خوشخبری ہم نے لوگوں کو پہنچانی ہے. یہی پترس کہتا تھا کہ جس مسیح کو تو نے مصلوب کیا ہم اسی کے گواہ ہیں. جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سنا، کہ ہم اس کی گواہی نہ دیں. ہم دیکھیں گے جی ذرا اعمال کی کتاب نکالے، ذرا اعمال کی کتاب نکالے جی، اس کا اعمال کی کتاب اس کا 4واں باب نکالے ذرا. ہاں جی یہ لکھ لیں، اعمال 4واں باب اس کی 20ویں آیت. یہ لکھا ہوا ہے کیوں ممکن نہیں کہ ہم نے جو دیکھا اور سنا ہے نہ کہیں. اب دیکھنے کی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھا. کیا انہوں نے دیکھا تھا؟ مسیح یسوع کو. کس کو دیکھا تھا جی؟ مسیح یسوع کو دیکھا تھا. یسوع مسیح ایسی پترس نے کہا کہ جو آنے والا یسوع مسیح ہے وہ یہی مسیح ہے، وہ یہی یسوع ہے جو آنے والا ہے. یہ مسیح کیا کرنے آیا ہے؟ یہ 3 گناہ کا خاتمہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ ہمارے لیے نبی بن کر آیا تاکہ ہماری جدائی دوری کو ختم کرے، اس راستے کھول لے جو شیطان نے ہمارے لیے بند کر رکھا تھا. وہ ہمارے لیے کاہن بن کر آیا، سچا کاہن بن رکھا تاکہ ہمارے گناہوں کے بدلے اپنا خون دے. نہ کہ ہم بروں کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کرتے کہ ہمارے گناہ کے کفارے کے لیے مسیح نے اپنا خون دے دیا ہوا ہے. وہ ہمارا سچا بادشاہ بن کرے. کیوں؟ تاکہ شیطان کے سر کو کچلے. یہی بات اگر آپ دیکھیں تو اسی میں ہی پورا جو نچوڑ اندر رکھا ہوا ہے. ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں، ہم بار بار دوسری چیزیں لے کے چلتے ہیں. اسی لیے جب آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں کام وہی ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری کیا. اسی لیے خدا کیا کہتا ہے آپ نے کیا کرنی ہے جی؟ یہ منادی کرنی ہے. یہ منادی آپ کریں گے کہ یسوع مسیح تو لوگوں کو پتہ چلے گا. کلام میں آپ دیکھیں مال کی پوری کتابیں کوئی صفحہ نہیں ہے جہاں پر یہ نہ کیا. اگر دوسرے باب میں دیکھیں تو یہاں بھی وہ یہی کہتا ہے پترس ان کو کہ جس یسوع کو تم نے ہلاک کیا اسی کو اس نے زندہ کیا. ہاں جی یہ لکھا ہوا ہے اے اسرائیل یہ باتوں سن، اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے. جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق کڑایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. لیکن خدا نے موت کے بندھن کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ اس کے قبضہ میں رہتا. میرے عزیزوں یہ ہمارا کلام ہے. ہم نے یہ لوگوں کو بتانا ہے. ہم نے یہ بے شرح لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو جو مسیح سے دور ہے، ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ وہ مسیح ہے. یہ منادی ہم نے کرنی ہے. ہم نے شیطان کے اندھیرے پر غالب کس طرح اسی طرح نہیں بنا. یہ اسی طرح ہوگا جب آپ کورین میں ایک لفظ بولتے ہیں چپچو کا مطلب کیا ہے؟ فوکس کرنا، ٹو کنسنٹریٹ آن سم تھنگ، کہ کسی چیز پر فوکس کرنا. ہمارا فوکس مسیح پر نہیں ہوتا، ہمارا فوکس کسی اور دوسری چیزوں پر ہوتا ہے. اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ کے مسیح ہوگا تو آپ کی عادات اور آپ کی رکشیں تبدیل ہوں گی. ہمارا دھیان ہی نہیں دیتا. ہم یہاں سیکھتے کچھ ہے، کرتے ہم کچھ ہے. میرے عزیزو یہ آپ کریں گے
تو پھر ہی منادی کا کام شروع ہوگا, پھر ہی خدا آپ کو چنے گا, پھر ہی خدا آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے گا. ہم ایک ایک یہاں پر سیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاکہ خدا کے کلام کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں, نہ کہ یہاں سے سیکھیں کچھ اور فیلڈ میں جا کے کوئی کچھ اور کرے. تو پھر تو آپ میرے ساتھ بھی, خدا کے ساتھ بھی, لوگوں کے ساتھ بھی اور سیکھنے والوں کے ساتھ بھی کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں. اور نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے. نافرمانی کیا ہے؟ بت پرستی کے برابر ہے, بغاوت کے برابر ہے. تو میرے جو آپ پڑھتے ہیں, اگر تو آپ نے مسیح کے بارے میں پڑھنا ہے تو پہلے اس کلام کو دیکھیں. یہ گہری باتیں نہیں ہیں, یہ بالکل آسان ہے, لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیغام صرف منادی کا کرنا ہے. خدا نے کرتیوں میں آپ جا کے دیکھیں, خدا نے حکیموں کو, عقل مندوں کو نہیں چنا, خدا نے بیوقوفوں کو, میرے جیسوں کو, آپ جیسوں کو چنا ہے. کس لیے؟ صرف برکت دی ہے, ایمان کے ذریعے ہم نے اس میں پڑھنا ہے. اگر آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت جب اسرائیل میں یسوع مسیح یہ منادی کر رہا تھا آج سے 2000 سال پہلے, کیا پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے؟ بڑے تھے. نکودیمس بھی استاد تھا, تو پتا اس کے بھی کچھ تھا. میں کبھی آپ ہسٹری میں دیکھ, یہ بہت لوگ یسوع کے پاس آئے, رات کو آتے سوال پوچھنے کے لیے ڈر کے مارے سے کہ پڑھے لکھے ہم کیا یسوع سے جا کے پوچھیں. میرے سے تو یہی بات ہے کہ پڑھے لکھے ضرور ہوتے لیکن عقل سے پیدل ہوتے. انہیں صرف جو عقل دی گئی ہے انہیں صرف اپنے آپ میں یہی میں ہے, میں, اگر تیسرا باپ ہے یہی میں ہے. اور یہ میں کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ ہم میں کو کس لیے کہ ہماری کامیابی ہو, ہمارا نام ہو, اور یہ پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ ہم کرتے ہیں. میرے سے یہ غلط طریقے کا منادی کا ہے. آپ اگر منادی کرنی ہے تو پہلے آپ مسیح یسوع کے نام سے شروع کریں, مسیح کا نام لوگوں کو تک پہنچائیں. پھر لوگوں کو پتا چلے گا ہاں اس مسیح کی مجھے ضرورت ہے, ہاں یہ مسیح مجھے چاہیے. آپ مسیح کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں, دوسری چیزیں دیتے رہتے ہیں, لوگوں کو مسیح کا کیا پتا چلے. آج اس دور میں یہ جو وبا آئی ہوئی ہے, یہ کیوں آئی آپ کو پتا ہے؟ کلام پورا پڑھ کے تو دیکھیں. اسرائیل پہ 7 لعنتیں آفتیں کیوں آئی تھی؟ جب وہ خدا کے کلام سے دور ہٹے, جب وہ خیمہ اجتماع سے, آج جو پڑھا ہے, ہیکل کی عبادات سے دور ہوئے, بت پرستی کی طرف خدا سے دور گئے, اسی وقت لعنت آئی, اسی وقت وبا آئی. ہم پر کیوں وبا آتی ہے؟ خدا سے دور ہے. یہ دور اپنا ارد گرد دیکھیں, انسان نے ترقی کی ہے. ترقی کس میں کی ہے؟ اپنی موت میں. ترقی کس میں کی ہے؟ جھگڑوں میں. ترقی کتنی کس میں کی ہے؟ گناہوں میں. ترقی کس میں کی ہے؟ انسانی موت کو کس طرح ہم نے جلد جو وہاں تک موت تک پہنچانا ہے. یہ آیا سب کچھ. اس موت میں سے ہم نے زندگی کا پیغام کس کا دینا ہے؟ مسیح یسوع کا. یہ ہم نے بنا دیا. اس کے بعد آتا ہے یوسف. یوسف کو کیا دیا تھا؟ مشن دیا تھا. یہ مشن کیا ہے کہ وہ کہاں تھا؟ مصر میں. یہ مصر کیا ہے؟ یہ اندھیری دنیا ہے. یہ کس کی دنیا ہے؟ یہ شیطان کی دنیا ہے. یہ مصر, اور یہ بھی یوسف کو مصر میں بھیجا گیا تھا. آپ پڑھے 39واں باب, اور اس میں لکھا ہوا ہے 3 آیت میں, اور خدا یوسف کے ساتھ تھا, اور وہ جس کو ہاتھ لگاتا تھا خدا سے اقبال مند کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. میرے عزیزو, یہ چیزیں آپ کو پتا چلے گی کہ ہم اس دنیا میں مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہم اندھیری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا مشن کیا ہے؟ مسیح یسوع کو دوسروں تک پہنچانا. یسوع ہی مسیح ہے, اس کی ہر گھر تک اس خوشخبری کو پہنچانا, تاکہ لوگ اس مصر سے, اس اندھیری دنیا سے, شیطان کے چنگل سے نکل سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشن وہ وہاں گیا, اس نے گناہ کیا تھا؟ نہیں کیا. پوتیفر کے گھر میں جس چیز کو ہاتھ لگا تھا کال بند ہوتا تھا. ہر چیز میں خدا برکت ڈالتا. اب اس کو کہاں ڈال دیا گیا؟ جیل. اب وہاں پہ اس نے خوابوں کی تعبیر کی, اور اس نے کہا کہ مجھے یاد رکھنا جب تو اپنے بادشاہ کے حال میں ہوئے. لیکن وہ ساقی اسے بھول گیا تھا.
یہ بھولنا بھی میرے عزیزوں کبھی کبھی یہ بھی بڑی برکت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ابھی دعا کی تھی, ابھی دعا قبول ہو جائے, یہ ایسا نہیں ہوتا. اس نے بھی دعا کی تھی اور اس نے درخواست بھی کی تھی کہ مجھے وہ ضرور جو ہے وہ کیا دینا ہے, یاد رکھنا ہے, لیکن اس کو بھول گیا تھا. یہ بھولنا بھی ٹھیک تھا. اس وقت وہ 27 سال کا تھا. 3 سال کے بعد جب وہ 30 سال کا ہوا تھا, یوسف جب 30 سال کا ہوا تھا, اس وقت پھر اسے یاد آیا اور خواب آئی, اور اس کو خدا نے پہلے ہی سب کچھ پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. یہ ہے خدا کا. جب آپ مشن لے کے جاتے ہیں, آپ شیطان کے اندھیری دنیا میں گناہوں سے گھرے ہوئے لوگوں کے درمیان ہے, شیطان کے لوگوں کے درمیان ہے, تو خدا آپ کو مستقبل کی خوشخبری آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ نے کیا پیغام لے کے جانا ہے. اور یہ بات جب یہ بات جاتی ہے تو 41 باب 38 کی آیت میں لکھا ہوا ہے, کیا ہمیں ایسا آدمی مل سکتا ہے جس میں خدا کی روح. تو میرے عزیزو, جب آپ مسیح کا پیغام لے کر آپ کو مستقبل کا جواب پتا ہوگا, تب بھی جا کر آپ کو وہی لوگ کہیں گے, کیا کہیں گے, کیا ہمیں ایسا آدمی لگتا ہے جس میں خدا کی روح. یہ کب ہمیں پتا چلے گا, جب ہم اس مشن کو لے کر آگے جائیں گے. اس مشن کو یسوع ہی مسیح ہے. اس یسوع کو ہر دل میں اس کی جڑ کو, اس بیج کو بوئیں گے, تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں یسوع ہی مسیح ہے. تب ہر گھر میں یہ کیا ہے, یہ اندھیرا ختم ہوتا جائے گا. یسوع کیا ہے, نور ہے. پھر کی دنیا خدا کی بادشاہی خود بخود قائم ہوتی جائے گی. کیوں نور کی دنیا قائم نہیں ہوتی؟ ہم بھی اس اندھیری دنیا کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم مسیح کا ساتھ ہیں, یہ دنیا کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر, کیوں کر رہے ہیں؟ جی نہیں کرنا چاہیے. کلام دیکھیں, کلام کیا کہتا ہے. جب آپ کلام کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھے ہمارا مشن اب یہی ہے کہ ہم نے اس اندھیر دنیا میں یسوع مسیح ہے کچھ کبھی پلانی. یہ جو کرونا ہے یہ ہمارے لیے لعنت نہیں ہے, یہ خدا کی برکت ہے. یہ بھول جائے, یہ برکت ہے. یہ 10 آفتیں آئی تھی اس پر, مصر پر, یہ ان کے لیے لعنتیں نہیں تھی, ان کے لیے برکت کا باعث تھی. ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہوا تھا. کن کے گھروں میں ہوئی تھی تباہی و بربادی؟ اندھیر نگری میں رہنے والے مصریوں کے گھر, جو خدا کے لوگ تھے, اسرائیل کے گھر میں ایک بھی ماتم نہیں ہوا تھا, ایک بھی کوئی چیز ختم نہیں ہوئی تھی. وہ ویسے کے ویسے ہی تھے. کیوں؟ خدا کے ساتھ تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ پڑھ کے دیکھیں خروج کی کتاب کو, ایک بھی بندہ نہیں مرا, کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. ان کے نہ گھر میں کوئی خون ہوا, نہ ان کے گھر میں پانی تھا, خون باہر تھا. نہ ان کے گھر میں ٹڈیاں آئی, نہ کوئی جوئیں آئی, نہ کوئی کسی قسم کی وبا. ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں آیا تھا. اولے بڑے لوگ کے گھر میں وہ بھی نہیں آئے تھے. کیوں نہیں آئے تھے؟ مسیح ان کے ساتھ تھا. جب آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر میرے عزیزو آپ پر نہیں ہوتا. تو ہم 10 منٹ سے کریں گے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ 4 واقعہ آپ دیکھ لیں کہ واقعہ کیا کہ خدا نے دنیا بنائی. پھر کیا ہوا, تیسرا باب چھٹی ہے کہ گناہ ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھٹا اور 11واں باب, یہ واقعہ ہوئے تھے. تو یہ آپ نے واقعے 4 گنے میں ہیں, 1 2 یہ تھا 3, 1 2 3 4, یہ واقعہ 4 ہوئے. یہ 4 آدمیوں کا میں نے ذکر بتا دیا. ذکر تو بھی بہت تھا, لیکن 10 منٹ آپ ریسٹ کر لیں تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. بھائی الگ صاحب, ہاں جی جی دسو. ہاں جی, جی میں جاری دیکھو 12 مسئلے جاری دیکھو گے. چلو 5 منٹ ریسٹ کر لو, پانی پی لا, پھر کر لیں گے. میں کر دیا 20 منٹ لگے رہو. 12 نہیں 5 منٹ بعد 12 کے 10 منٹ پہ ختم کر دیا گا. 12 منٹ پہ 12 آپ پاری یوب کہہ رہے, یہاں بڑی گل ہے. الگ صاحب دی جناب کتنے علم رکھیا چھپا کے نا. یہ ماما گل تمہیں اتنے بھی سناواں گا بھی یہ سارا کچھ.
5 मिनट में पानी पीला फिर मैं आना मैं पे
हाँ जी बैठे हैं, बैठ जाएं जी, शुरू करें फिर। सलाम जी पादरी साहब। सलाम जी, सलाम सलाम, ठीक जय जी खुदावंद का शुक्र पादरी साहब, बहुत मजा आ रहा है जी, टीचिंग अच्छा का कमाल ही हो गया, कमाल। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बैठ जाए फिर, मैं अभी शुरू करने लगा हूँ। खरूज की किताब में से ना थोड़ा सा आज हमने खरूज की किताब में से, तो उसके बारे में, हाँ जी बैठ जाए, मैं शुरू करें फिर। कैमरा ना, हाँ जी खबर ना, हाँ जी हाँ जी शुरू करें फिर। ओके ओके, हाँ जी जरा निकाले खरूज की किताब, उसका 30वां बाब, उसकी 18वीं आयत निकाले जरा। खरूज निकाले, 30वां बाब 18वीं आयत। क्या लिखा है जी? मैं पढ़ता हूं ये क्या लिखा हुआ है, आप जरा सुने। लिखा हुआ है, और वो तेरी बात मानेंगे और तू इसराइली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह का पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे बात हुई, अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। अगर यहां पर देखें तो ये किसने कहा था कुर्बानी करने के लिए? ये खुदा ने किया था। सबसे पहले जो चीज है वो हमें देखनी, यहां जो चीज चाहिए वो है मॉडल। मॉडल हमारा कौन है? अब ये सबसे पहले चीज देखने वाली, मॉडल जो है ना, मॉडल ये आपके सामने कौन होना चाहिए? खुदा। खुदा के बाद उनके लिए कौन मॉडल था? मूसा। और मूसा के बाद हम लोगों की बाकी चीजें देखते हैं, जो कुछ सुनाया था। अगर हम इन चीजों को नहीं जानते तो फिर हमें किसी चीज का पता नहीं है। मॉडल हमारे सामने कौन है? हमें दुनियावी लोगों को मॉडल नहीं बनाना। हमारे लिए मॉडल क्या था? खुदा है। ये हमारे लिए मॉडल बाइबल है। और मॉडल में से हमने किसको देखना है? खुदा के बंदे को। और खुदा के बंदे को खुदा ने क्या हुक्म दिया था? कुर्बानी के लिए। ये कुर्बानी क्या थी? ये थी बर्रे की कुर्बानी। ये बर्रे की कुर्बानी क्यों इतनी जरूरी थी? अब ये बड़ा मसला। अक्सर लोग यही बातें करते रहते हैं, हर वक्त यही बातें। मेरे अजीजों, अगर आप देखें तो मिस्र जो है ना, मिस्र, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं थोड़ा सा। ये मिस्र जो है ना, ये मिस्र जो था ये है शैतान। यानी कि जो मिस्र क्या है, ये अंधेर नगरी। अंधेर नगरी ये क्या है? ये शैतान है। ये शैतान का घर है, ये है। ठीक है। उसके बाद आता है जी फराउन, शैतान है। हाँ जी एक मिनट, ये है फराउन। फराउन क्या है जी? शैतान है। और ये क्या? मिस्र क्या है? अंधेर नगरी, अंधेरा वहां। फिर उसके बाद आता है जी लोग। लोग क्या करते? लोग क्या जी? कि लोग वही काम करते हैं, क्या है जी? कल्चर के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक चलते हैं। फिर वो वहां पर आ जाता है जी, आगे आ जाता है गुनाह। गुनाह क्या है? यहां से निकलने का तरीका, यह है निजात हासिल करने का तरीका। ये आज खुदा ने मूसा की मारिफत ये बात की है कि गुनाह से निकलने का तरीका क्या। हमें यहां तक अभी तक इस तरीकेकार का पता नहीं चला कि ये तरीकाकार है क्या। ये इस चीज का हमें गुनाह से निकलने का पता होना चाहिए। ये क्या है? ये है मसीह यीशु का खून। ये है मसीह का खून। इस खून के वसीले से ही सब कुछ होता है। अगर ये मसीह का खून ना हो तो हमारे गुनाहों की जो मुआफी है, कुर्बानी है, वो नहीं हो सकती। ये पहले जमाने में लोग कुर्बानी करते थे। क्यों कुर्बानी करते थे? अपने बुतों को, अपने शैतान को खुश करने के लिए। अगर आप यहां पर देखें, एक चीज थोड़ी छोटी सी मैं आपको बयान कर दूं तो खरूज निकाले जरा। खरूज उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत देखिए। मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
7वां बाब उसकी पहली आयत है, खरूज निकाले जरा मेरे साथ। यहां एक बड़ी खास बात चीज लिखी गई है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। हाँ जी, लिखा हुआ है, फिर खुदा ने मूसा से कहा, देख मैं तुझे फराऊन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। हाँ जी, मैंने आपको ये बात एक बताई है। फराऊन क्या था? ये फराऊन, ये क्या था? ये बादशाह था। ये क्या था? ये उनका शैतान, ये उनका क्या था? देवता था। अब खुदा कहते हैं मैं तुझे भी, मूसा को क्या खुदा बनाता है? ये भी देवता बनाता है। यानी कि उसको उर्दू लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप किताबों में पढ़े देवता, यानी कि तू भी मिस्र के फराऊन से कम नहीं, तेरा भी मैं उसी तरह बनाऊंगा। और तेरा नबी क्या होगा? तेरा पैगंबर या नबी या तेरे साथ चलने वाला क्या होगा? भाई। यानी कि अगर उनके इस फराऊन के आगे चलने वाले लोग हैं, उसका हुक्म उसके लोग हैं, उसकी बात दूसरों तक पहुंचाने वाले लोग हैं, तो तेरा भी भाई कौन होगा? तेरा पैगंबर होगा, वो तेरी बातें पहुंचाएगा। हम आज ही खुदा के सामने यही कहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे से तो ये क्या उसे कहते हैं, वो बहाने हैं जो बच्चे स्कूल जाते वक्त करते हैं। हाँ जी, वो मैं आज में सर दर्द है। दरअसल बात यह है कि ये झूठ जो है ना, भाई हम अपने घर से सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? कैसे सिखाते हैं? अब ये सोचने वाली बात है। झूठ हम अपने घर से सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? आज हमने कहीं जाना है शादी पे या किसी प्रोग्राम में, तो बच्चे ने स्कूल जाना है, तो हम बच्चे की स्कूल की परवाह नहीं करते, तो हम वहां पर क्या लिख देते हैं? बच्चा जी ठीक नहीं है, बीमार है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आ सकता। आपने बच्चे को छोटे होते हुए ये चीज बता दी। फिर आप बच्चे को क्या बताते हैं? बाप घर में है, बाप को मिलने वाला आया है, तो वो दरवाजा खटखटाता है, तो वो पूछता है, तो उसका बाप क्या कहता है? बाहर जो आए तो उसे कहना कि अब्बा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा क्या सीखता है? वो बाहर जाके क्या कहता है? बाप अंदर बैठा हुआ है। वो बाहर जाके क्या बताता है? मेरा बाप घर पे नहीं है। मेरे से हम अपने घर से शुरू करें। इसीलिए खुदा ने क्या मॉडल, इनको ना बनाए झूठों को, इनको शैतान को ना बनाए, किसको मॉडल बनाए? खुदा को, और खुदा के बंदा मूसा को। ये मॉडल उनको खुदा ने कहा था, मैं तुझे देवता बना के भेजूंगा। देवता क्यों बना के भेजना? ताकि इस शैतान का मुकाबला किया जा सके, इस फराऊन को जवाब दिया जा सके कि तेरे पास कुव्वत है तो मेरे पास भी खुदा की कुव्वत है, तेरे पास शैतान है तो मेरे पास खुदा है। ये मॉडल बन के उसने जाना इन चीजों पर। इसीलिए ये क्या करते थे? ये भी कुर्बानी करते थे, इधर भी कुर्बानी। खुदा ने कहा था कुर्बानी करना किसकी? मसीह यीशु के खून की। अगर आप पैदाइश 15वां बाब, एक मिनट निकालें जरा, मैं आपको कुछ चीज पढ़ के सुनाता हूं। पैदाइश 15वां बाब, लंबा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा करेंगे। पैदाइश 15वां बाब निकालें। हाँ जी, लिखा हुआ है 15वें बाब में। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, आपको मैं समझाता हूं क्या। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तू मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया ले, और 3 बरस की एक बकरी, और 3 बरस का एक मेंढा, और एक कुरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया, उन बीच में से टुकड़े किया, और हर टुकड़ा उसके साथ दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। मेरे अजीजों, ये थी खुदा ने जो कुर्बानी बताई थी, उसकी नाफरमानी। क्या किया था? उसने समझा कि ये तो परिंदे छोटे छोटे क्या टुकड़े करने हैं। मैं भी कभी कभी छोटी बात को अहमियत नहीं देते, और कहते हैं क्या हो, कहा होगा, और चलो ये नहीं, हम बड़ी बात कर लेते हैं। मेरे पास बात आप क्या करें, छोटी की तो आप जो। इसलिए भी कहा कि परिंदों के हमने नहीं करने, हमने क्या करना, परिंदों को वैसे ही रख दिया उसने। ये खुदा की नाफरमानी। इसीलिए खुदा ने कहा तू थोड़े में दयानतदार है तो तू बड़े में भी दयानतदार है। थोड़े में दयानतदार ये है कि परिंदों के हम टुकड़े नहीं उसने किए। हम भी छोटी बातों को अहमियत नहीं देते, हम खुदा की मनाती को अहमियत नहीं देते, हम दूसरी चीजों को जो 2 लोग हमें दिखाते हैं, जो दुनिया दिखाती है, हम उसके पीछे चलते हैं। और अब क्या हुआ है? खुदा की कुर्बानी कबूल नहीं गई, इसकी सजा क्या दी है? अब उसकी ये 13वीं आयत है 15वें बाब की। और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन कर
کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک کو جو ان کو نہیں پردیسیوں کے وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ آج یہ قربانی نہ کرنے کی سزا ان کو دی گئی۔ کس کی قربانی؟ یسوع کے خون کی قربانی نہ کرنے کی سزا، ابراہیم کی سزا آج بچے جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ کو خروج 20واں باب اس کی تیسری چوتھی آیت یا 5ویں تک آ جائے تو لکھا ہوا ہے جو بت پرستی کرتے ہیں خدا نے کہا میں تیسری چوتھی پشت تک انہیں سزا دیتا ہوں۔ بت پرستی کیا ہے؟ نافرمانی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، پہلا سامنے میں جا کر پر دیکھیں نہ لکھا ہوا ہے کہ جادوگری، بغاوت بالکل بت پرستی نافرمانی کے برابر ہے۔ تو جب ہم بھی خدا کی قربانی کو، خدا کے مسیح کے یسوع کو صحیح طور نہیں کرتے تو یہ ہم پہ لعنت آتی ہے۔ ہم بھی نہیں کر سکتے۔ آج اسی قربانی کا، یعنی کہ اس مسیح کا جو اس نے کیا تھا، اس کا ذکر، اس کی تبلیغ، اس کی منادی صحیح طریقے سے لوگوں کو بیان نہیں کی، اور اس کی سزا کتنی بڑی؟ یہ 400 سال کا 400 سال کا۔ کس کے لیے؟ وہ قربانی کیا سزا تھی؟ یہ نافرمانی۔ نافرمانی کیا تھی؟ قربانی کبوتروں کے، چھوٹے کے پرندوں کے ٹکڑے نہیں کیے، یہ کام غلط ہے۔ آج اسی کو، اس قربانی کو دوبارہ موسیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے، اسی قربانی کو آج ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ ہم نے بھی لوگوں کے سامنے ماڈل بن کر جانا ہے۔ کس کو لے کر؟ مسیح کے خون کو لے کر، مسیح کو لے کر جانا ہے۔ مسیح ہمارے پاس ہوتا نہیں، بائبل ہوتی ہے، مسیح ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ مسیح کب ہوگا؟ جب ہم ایک دن، کب ہوگا؟ ایک دن، پورے دن، لگاتار، یہ 3 چیزیں، 1 2 اور 3۔ ایک دن، پورے دن لگاتار مسیح پر ہمارا ایمان ہوگا، پورے دل کے ساتھ قربانی کریں گے، لگاتار مسیح میں پوست ہوتے رہیں گے، لگاتار مسیح میں بڑھتے چلے جائیں گے، تو میرے عزیزو یہ قربانی تب ہوگی۔ اسی لیے خدا نے فرعون کو اس کے لیے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ خدا بنا کے بھیجا تھا، دیوتا۔ یہ یہاں پر خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں چھوٹا جی ڈالا ہوا ہے انگریزی کی کتاب میں، تو یہ کہ اس کو دیوتا بنا کے بھیجا تھا کہ تم بھی دیوتوں کی پوجا کرتے ہو تو یہ دیوتے۔ یہ 10 ہفتے جو 10 معجزے کیے تھے، یہ جو بھی کیا تھا اس نے، یہ ان کو دکھانے کے لیے، ان کو، مصریوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ان کو تباہ و برباد کر کے وہاں سے نکلوں۔ اور یہی ہے، جب آپ مسیح کا پیغام لے کر لوگوں تک جاتے ہیں، جب آپ مسیح کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، آپ شیطان کے اندھیرے کو ختم کرتے ہیں، آپ شیطان کی قوت کو ختم کرتے ہیں۔ کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا۔ اب بھی لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ قربانیاں دیتے ہیں۔ کس کی؟ آپ انڈیا میں جائیں، وہ بھی بتوں کے سامنے قربانی دیتے ہیں۔ کس کی؟ کرونا ہے، اب انہوں نے کرونا کا بنائی ہوئی ہے، کرونا ماتا کی پوجا کرتے ہیں، اور ایک عورت نے اپنی زبان کاٹ کے اس کے سامنے رکھی، کیوں؟ کہ ہم سے یہ کتنا دور ہے۔ ایک گئی، اس نے کہا جی میری غریبی ہے، اس نے کالی ماتا کے سامنے کیا کیا جا کے، جس کو کالی ماتا کہتے ہیں، اس کے سامنے اپنی بچی سبا کی کہ ہماری جو ہے غریبی ختم میں ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہ لانتے ہیں، لانتے، تیسری چوتھی پشت تک لانتے جو خروج کی کتاب دی ہوئی ہے۔ ہم آج بھی انہیں لانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ہم اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیج بوجھ کر جا رہے ہیں۔ کس کا؟ لانتوں کا، لانتوں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا بیج بو کے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے جو فصل کاٹ لی ہے، آج ہم کو بونا ہے، تب بھی ہم لائیں۔ اسی لیے ہماری جو موومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ریمنٹ موومنٹ ہے۔ ریمنٹ کیا ہے؟ بچوں کو بچانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ مسیح یسوع کے ذریعے، مسیح یسوع خون کے ذریعے۔ اور مسیح یسوع کا خون نہیں ہے تو پھر ہمیں کچھ نہیں۔ مسیح یسوع کا خون جس رات لگایا گیا، کیا لکھا ہوا تھا؟ آختے، لانتے، حتیٰ کہ موت۔ یہ کیا تھی؟ اوپر سے گزر گئی تھی۔ کس سے؟ ان کے گھروں سے۔ جب مسیح کا خون ہم لیتے ہیں اپنے اوپر، یعنی کہ مسیح کو اپنا لیتے ہیں، تو کیا ہے؟ آختے، لانتے، موت ہم سے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ جب اگر ہم دیکھیں اس میں کتاب میں ہم فلپس کی بات دیکھتے ہیں، جب اس کو اسٹیفن کی
स्टीफन की बात हम सुनते हैं कि उसको जब उसको संसार किया गया, ठीक है, वो मरा नहीं लिखा हुआ, किताब में लिखा है वो मसीह वो खुदा में सो गया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया नहीं है, बहुत ऊपर से गुजर गई थी, मैदान से ऊपर से गुजर गई, वो सीधा खुदा की बादशाही में गया था। उसने कहा कि मैं आसमान को खुला हुआ और मसीह यीशु को खुदा के दाहिने हाथ बैठे दे। ये है ईमानदारों की निशानियां, ये है हमारे मॉडल। ये वो हमारे मॉडल नहीं है जिन्हें अपनी जिंदगी का पता कि मैंने निजात हासिल की है कि नहीं की। मैंने एक आदमी से पूछा था, वो कहता जी मैं खादम, मैंने कहा जी आप अगर आज मार जाए कहां पे आप जाएंगे? तो उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता। तो ये अगर खादम को ये नहीं पता मार के कहां जाएंगे, तो फिर किसको पता होगा? किसको पता होगा? इसलिए कि हमारा मॉडल मसीह नहीं है। मुझे कोई पूछे मार कर जाऊंगा, यीशु के पास जाना, मेरा मॉडल वो है, मैं मसीह पर मेरा ईमान है, 1% 100% ईमान कि उसके खून से मुझे मखलसी मिली है, खलासी मिली है। हम मसीह को मानने वाले खुदा के फरजंद हैं, हम खुदा की चुनी हुई कौम है, हम अहद के फरजंद हैं, हम शाही घरानों का फिरका है। तो जब खुदा ने हमें नहीं, खुदा ने बनाए आलम से पहले ही हमको चुन लिया, तो मेरे अजीजों अगर हम भी आज अपनी जुबान से इकरार करते हैं लेकिन दिल में हमारे मसीह नहीं, तो मेरे अजीजों फिर हम अभी तक मिस्र की गुलामी में, मिस्र में ही है, हमारे पर अब भी बोझ है। अगर हम यहां से निकलेंगे, और ये कुर्बानी किस दिन लगाई गई थी? खरूज 12वां बाब उसकी 13वीं है, ये खून लगाया गया था तो उनके पलौठे भी बच गए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि पलौठे जो है, सबसे ज्यादा दुख इंसान को अपने पलौठों का मरने का होता है। कहीं जाके देख ली, बच्चे जब मरते हैं तो इंसान को बड़ा दुख होता है। तो लिखा है कि जिस दिन ये मौत निकली 12वीं 12-13 पे जब उन्होंने खून लगाया, 10वीं आफत आई तो क्या था? पलौठों का मरना। तो उस दिन एक ही पलौठा था उसका। किसका पलौठा? एक ही बच्चा, और वो भी पलौठा किसका? फराउन का। तो जब ये मरे तो खुदा ने अब इनको चाहने का अब खत्म कर यहां से। क्यों? मसीह का खून ये लगाता है। अब मैं एक देखूंगा जरा, पुरानी नामा बाप है उसकी 12वीं बाप है, ये किताब लिखी हुई है, देखिए जरा लिखा हो क्या है। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मुकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी करवाई। कि जब बैलों का खून लोग छिड़कते थे तो वो राख से पाक होते हैं। मैं कल ही एक चीज देख रहा था इंडिया में, और बड़ी हैरानगी की बात थी कि सब लोग मंदिर में लेटे हुए हैं और उनके ऊपर से एक बैल को गुजरा है। वो क्यों है जी? ये अब हमारे गुनाह जी मुआफ हो गए, हमारी बीमारियां दूर हो गई हैं, हमारी परेशानियां दूर हो गई। लोग लेटे के ऊपर से ऐसे ऐसे जो बैल है वो गुजर रहा। तो मेरे तो ये क्या है? ये बुत परस्ती है। क्या बैल खून ज्यादा कीमत है? हमारे मसीह का खून ज्यादा, मसीह का खून। क्योंकि वह बगैर खून बहाए मुआफी ना थी, इसीलिए मसीह यीशु ने अपना पवित्र खून हमें दिया। वो रास्तबाज था, इसीलिए वो उसने कहा कि 15वीं आयत में हम क्यों चाहते हैं कि औरत की नस्ल से होगा इंसान के सर को उछलेगा, ना कि हमने आज भी लोगों के कहे कहाए पर चलना है, लोगों की बातों सुनना। खुदा के कलाम को ये देखें, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। लोगों पे ना जाए, सुनना ही बात पे ना जाए। मॉडल किसको बनाए? बाइबल को। मॉडल किसको बनाए? खुदा के बंदों। मॉडल किसे बनाए? ये वो तालीम है जो हमने लोगों को लेकर चलनी है। वक्त थोड़ा है, वरना इसका तो अभी बहुत सारा पैदाइश। तो ये खरूज की किताब समझ ले कि ये हमारी जिंदगी इस दुनिया में, खरूज की किताब हमारी जिंदगी इस दुनिया में, किस तरह हमने मुश्किलात में है, किस तरह हमने मसीह में निजात हासिल की, किस तरह हमने खुदा की बात की सरजमीन में दाखिल होना है। सरजमीन में वही दाखिल होंगे जो सब्र तसल्ली के साथ योशुआ और कालेब के साथ साथ चलते रहेंगे, ना कि हमारी आने वाली, बल्कि हमने भी वहां दाखिल होना। लोग क्या रास्ते में मार गए थे? क्यों मार गए थे? उनकी जड़ में, उनकी रवशों में, उनकी अदात में मसीह नहीं था। उनकी रवशों में, उनकी जड़ में, उनकी अदात में मसीह का खून नहीं था, क्योंकि वो एक दिल, पूरे दिल और पूरी लगन के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो टूटे के साथ, वो बुत परस्ती के साथ, वो आपने देखा ना कि वहां सोने का बछड़ा बना दी, बार बार कोई ना कोई काम कर, बार बार खुदा को कुड़कुड़ाते थे।
हम भी है, हमारा काम हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो हम कुड़कुड़ाते हैं। मेरे अजीजों, जब जवाब नहीं आता वक्त ज्यादा दुआ किया करे, वो ही हमारी जवाब का सही जवाब तब आता है जब खुदा खामोश होता है। वो खामोश ऐसे नहीं रहता, वो हमारा जवाब देर से आता है, वो हमारे लिए बरकत का बायस है। 3 साल यूसुफ ने इंतजार किया था, 3 साल जवाब नहीं था। जब एक दफा जवाब आया तो खुदा ने उसे जेल से निकालकर हुक्मरान बना दिया। ये है हमारा जवाब। मूसा गया था मदियान की सरजमीन में, 40 साल ट्रेनिंग करता रहा वहां, ये किसी दिन फिर बात करेंगे। तो ये है कि वो 40 साल ट्रेनिंग करता है, एक ही बार कहा खुदा ने तो वो चल पड़ा। क्यों? खुदा ने कहा मैं तेरे साथ। हमारे साथ भी खुदा है। मसीह ने तो कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं हमारे साथ हूं। हम तो किस्मत है कि हमारे पास ये बाइबल है, लोगों के पास तो यह भी नहीं थी। और इसकी कुदरत देखे आप, ये खेमा जो आज बना है, हमें भी खेमा इज्तिमा में खुदा की बरकत के नीचे रहना। खेमे वचन अंदर रहेगा तो बरकत रहेंगी। जिस तरह आज हमने 40वें बाब में पढ़ा था कि अबर ठहरा तो बरकत रहती थी, बरकत अबर चलता था तो लोग भी चल पड़ते थे। वो अबर ही उनके लिए सब था। ये लिखा कि दिन के बादल क्यों रहता? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेत गर्मी में गर्म हो जाती है, गर्मी बड़ी होती है, इसके लिए खुदा ने उन पर साया रखा हुआ था। और रात को लिखा हुआ आग का सतून बन जाता है। क्यों? क्योंकि रात को रेत ठंड हो जाती है, ठंड होती है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? आग का सतून रहता है। हैरानगी की बात यह है कि जो मसीह यीशु में होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते। वो दूसरा क्रम जो 17 है कि वो नया बन जाता है, उसमें नई खलकत नई मखलूक बन जाता है, वो नएपन में आ जाता है। चीज आती है वो नहीं। क्या लिखा हुआ है कि न की जूती टूटी, ना उनके तन के कपड़े मैले हुए। किनके? 40 साल बियाबान में रहे, ना तन कपड़े मैले हुए, ना की टूटी। जो मसीह यीशु में हैं मेरे अजीजों, वो भी नई मखलूक बन जाए, उनके कपड़े मैले नहीं होते। यानी कि उन पर गुनाह का दाग धब्बा नहीं रहता। उनके जूते क्यों नहीं टूटते? उनके वो सुलह के जूते, वो खुशखबरी के जूते पहनकर लोगों को खुशखबरी की वहां लिखा हुआ है कि हमें गोश्त और खून से ये लड़ाई नहीं लड़नी, हमें रूहानी फौजों से के साथ ये कलाम ले लो, कलाम के अंदर सारा कुछ ले लो। वो लड़ाई हमने लड़नी। हमने किसके जूते पहनने? फिर वो हमारी भी जूती नहीं टूटेगी। हमारे भी तन के कपड़े मैले कब होते हैं? मैले जब उन पर दाग आ जाता है, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम बुत परस्ती करते हैं, जब हम लोगों की बातों के पीछे चलते हैं, उस वक्त हमारे कपड़े मैले। हमारी जूती, हमारे कपड़े साफ रहने चाहिए, मसीह के खून के धुले रहने चाहिए, और हमारे पांव में सुलह की जूती रहनी चाहिए, ताकि इस खुशखबरी को लेकर लोगों तक मसीह का पैगाम पहुंचा सके। आज हमारे लिए काम तो ये बड़ा है। ये खरूज की किताब जो है ना, ये मसीह की कुर्बानी का जिक्र, ये मसीह का जिक्र है। आए हम दुआ करें ताकि खुदा हमें इस कलाम में मजबूत करे। आए हम दुआ करें। तो दूसरे बात पहले खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए कि खुदा तूने आज हमें खरूज की किताब की मार्फत हमें ये समझाया कि खुदा तू हमें जिस तरह तूने मिस्र में मूसा को देवता बनाकर भेजा, आज तू हमें इस अंधेरी दुनिया में देवता बना के भेजता है, ताकि हम इस दुनिया के शैतान को मसीह की तलवार के साथ, रूह की तलवार के साथ खत्म करें। हमें भी खुदा तौफीक अता कर, ताकि हम अपने जुब्बे, अपने जामे साफ रखें, हम मसीह के खून से धुले। हमें भी वो जूती, सुलह की जूती, हमें भी वो मनादी के जूती अता कर, ताकि लोगों तक ये पैगाम लेकर जा सके कि यीशु ही मसीह है, ताकि लोग मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। अब आप पाकरू का मसा अता कर, उसी तरह पर जिस तरह तेरा खेमा मस्कत पे लगा रहता था, उसी तरह ये अबर पर, तेरे लोगों पर जो इस तरह कलाम सुन रहे अबर वहां पर रहे, ताकि रूह से मामूर होकर तेरे कलाम को सीखने वाले बन सके। अब आप फर्दन हर बदन को छू, और बाप रूह की मामूरी बख्श, ताकि कलाम के इन भेदों को समझकर दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। आने जाने में हमारे साथ हो, इस वबा से, परेशानी से महफूज रहा। तमाम खानदानों में ये बरकत हमेशा जारी और सारी रहे। यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन।